السلام علیکم۔ ناول محبت پرست، آخری قسط نمبر 13۔ میں گہری نیند سو رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا صحن میں آ گیا۔ دستک کی آواز مزید بڑھتی گئی۔ دروازے پر جا کر پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں عمران۔ حرمین بھائی دروازہ کھولیں، ایمرجنسی ہے۔ نیند کے غلبے کی وجہ سے میں غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ابھی میرا ہاتھ چٹکنی سے پیچھے نہیں ہٹا تھا کہ ایک زوردار دھکے سے میں زمین پر جا گرا۔ انہوں نے مجھے وہیں دبوچ لیا۔ میں نے مزاحمت تو بہت کی مگر وہ چار تھے۔ ایک نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ میں شور نہ کر سکوں، ایک مجھے گھوسے مار رہا تھا تو دوسرا بندوق کی وٹ میری کمر پر برسا رہا تھا۔ باقی دو نے مجھے مسلسل دبوچے رکھا۔ انہوں نے میری چولیں ہلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کچھ ہی منٹوں میں میرے ایک ایک جوڑ کو ٹوک بجا کر دیکھ لیا۔ اس دھینگا مشتی میں جیسے ہی میرے منہ پر ہاتھ کی گرفت ہلکی سی ڈھیلی ہوئی، میں نے اس کے ہاتھ پر پورے زور سے کاٹ لیا۔ میرے نوکیلے دانت اس کے ہاتھ میں پیوست ہوئے تو وہ بلبلا اٹھا۔ اس کی چیخو پکار سن کر دوسرے بھی بوکھلا گئے۔ باقی دو کی گرفت بھی ذرا ڈھیلی ہوئی تو میں نے اپنے دونوں پاؤں پوری قوت سے ان کے پیٹ میں جڑ دیے۔ وہ دونوں ہی پیچھے کی جانب گر پڑے۔ میں ان کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر بندوق والے کا نقاب نوچنے کی کوشش کی۔ بوکھلا کر اس نے گولی چلا دی۔ میں دوبارہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ گاؤں میں رات کے پراسرار سناٹے میں گولی کی آواز کسی توپ کے گولے سے کم نہ تھی، جس سے ایک بار پھر پورا گاؤں گونج اٹھا۔ وہ پلک جھپکتے ہی ہوا ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگ جمع ہونے لگے۔ میرے دائیں بازو سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ کسی نے کپڑے کا ایک ٹکڑا میرے بازو پر کس کر باندھ دیا۔ میرے ساتھی مجھے گاڑی میں ڈال کر جل نگر ہاسپٹل میں لے گئے۔ خوش قسمتی سے گولی میرے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ مرہم پٹی کے بعد مجھے 3 گھنٹے ہاسپٹل میں رکھا گیا اور پھر فارغ کر دیا گیا۔ اگلے دن 4 نامعلوم نقاب پوش افراد کے خلاف FIR درج کروا دی گئی۔ دوسری بہت سی FIRs کی طرح پولیس ریکارڈ کا حصہ بن کر کاغذات کے پلندے کے بوجھ تلے اپنی موت آپ مرنے کے لیے دب گئی۔ قیصر اور جنید چودھری نوخیز کو شک کی بنیاد پر نامزد کرنا چاہتے تھے مگر میں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، پھر اس شک سے کیا فائدہ ہونا تھا؟ صورتحال مزید خراب ہوتی۔ اس وقوع کے بعد بہت سے لوگ مجھے ایک ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا چھوڑنے پر کسی صورت تیار نہ تھے۔ رات کو عمران میرے گھر میں ہی سونے لگا۔ ایک کمرہ خالی پڑا تھا، اس نے وہاں اپنا بستر لگا لیا۔ 2 ہفتے میں بیڈ ریسٹ پر ہی رہا۔ حنیف چاچا کے بس میں ہوتا تو دیسی مرغے کی یخنی کا ڈرم میرے بیڈ کے ساتھ ویلڈ کروا دیتا۔ میرا زیادہ وقت کتابیں پڑھنے میں ہی گزرتا۔ ویسے تو اس واقعے سے متعلق کسی اخبار میں ایک کالمی خبر بھی چھپی تھی مگر میں نے اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا، نہ منیب بھائی سے اور نہ ہی چھوٹے استاد سے۔ مگر چھوٹا استاد ہر اخبار کو 2-3 دن تک پڑھتا رہتا۔ اس کے بقول اخبار میں سب سے بڑا جھوٹ اس کی شہ سرخی ہوتا تھا اور اگر کہیں تھوڑا بہت سچ تھا تو وہ 1 یا 2 کالمی خبروں کی شکل میں چھپا ہوتا۔ میں جب چھوٹے استاد سے پوچھتا تم اخبار اتنی تفصیل سے کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہتا حرمین بابو، سچ اخبار کے کسی کونے خدرے میں چھپا ہوتا ہے، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ میں صرف شہ سرخیوں کا جھوٹ پڑھ کر اپنا وقت اور جذبات ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ چھوٹے استاد کی خبر شناس نظروں نے میری توقع کے عین مطابق اخبار کے کسی تراشے پر یہ چھوٹا سا سچ بھی ڈھونڈ نکالا تھا۔ تیسرے دن اس کا فون آ گیا۔ حرمین بابو، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ چھوٹے استاد سے کچھ چھپانا اب ناممکن تھا۔ میں نے ساری کہانی اس کے گوش گزار کر دی۔ اس نے شکوہ کیا مجھے غیر سمجھتے ہیں حرمین بابو، ایسی بات نہیں ہے، بس میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس کی فیصلہ کن اور جذباتی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں کل گاؤں آ رہا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی تم ملنے ضرور آنا مگر ایمرجنسی اور پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، مجھے نہ روکو بابو، آنے دو۔ وہ آبدیدہ ہو گیا۔ اگلی صبح چھوٹے استاد نے لاہور سے ٹرین پکڑی اور شام کو قیصر نے اسے جل نگر کے ریلوے اسٹیشن سے وصول کر لیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ مجھ سے لپٹ کر رو پڑا۔ بازو پر گولی کا جواب کنپٹی پر گولی سے دیا جائے گا حرمین بابو۔ اس نے اپنی ڈب سے ریوالور نکال کر میز پر رکھ دی۔ چھوٹے استاد کے اندر برسوں پہلے تھپک تھپک کر سلایا گیا بدماش آج ایک بار پھر جاگ اٹھا تھا۔
ویسے تو یہ طرز زندگی وہ کئی سال قبل ہی ترک کر چکا تھا، مگر آج بھی حسب ضرورت اس کے اندر کا غنڈہ امٹ آتا تھا۔ میں نے اسے شانت کرنے کی کوشش کی۔ تم ایک محبت پرست ہو، اور محبت پرست بلا کا جذباتی ہوتا ہے۔ اس نے میری جانب غور سے دیکھا۔ محبت کو کمزوری نہ بناؤ حرمین بابو۔ میں ہنس پڑا۔ اس نے میرے بازو پر بندھی ہوئی پٹی دیکھی اور چہرے پر خراشوں کا معائنہ کرنے کے لیے اپنا سر دائیں اور بائیں گھمایا۔ میں نے اسے تسلی دی، گھوسوں کے گھاؤں ہیں، گہرے زخم نہیں ہیں، جلد بھر جائیں گے۔ وہ اب دیدہ ہو گیا۔ گہرے نہ بھی ہوں، زخم تو زخم ہوتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر جذباتی ہو گیا۔ آپ کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا حرمین بابو۔ آپ کے جسم سے بہائے گئے خون کی اہمیت سے میں انہیں بذات خود روشناس کراؤں گا۔ تھپڑوں اور گھوسوں کا جواب چھریوں سے دیا جائے گا۔ تھپڑوں اور گھوسوں کا جواب چھریوں سے دیا جائے گا۔ اس نے اپنا ریوالور ہوا میں لہرایا۔ پھر وہ 2 دن بضد رہا۔ کسی پر شک ہے تو اس کی نشاندہی کرو حرمین بابو۔ اس خبیث کا نام بتاؤ مجھے۔ میں نے اسے نہ تو خود کچھ بتایا بلکہ سب کو منع کر دیا کہ اس کے سامنے کسی پر بھی شک ظاہر نہ کریں۔ سبھی نے اپنی زبان بند رکھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ محض ایک حادثہ تھا چھوٹے استاد، میری بھلا کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ چوری کرنے آئے تھے۔ میں نے مزاحمت کی تو صورتحال بگڑ گئی۔ میں نے اسے سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیا۔ وہ 2 دن ہمارے پاس ٹھہرا۔ ہم نے اسے اپنے ادارے کا دورہ کروایا اور گاؤں کی سیر بھی کرائی۔ تیسرے دن وہ واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ اب اجازت دو بابو، کچھ دن تک پھر آؤں گا، اب پتہ کرتا رہوں گا۔ میں اس کی معصومیت پر ہنس دیا۔ واپس جاتے ہوئے جل نگر اسٹیشن پر وہ ایک بار پھر جذباتی ہو گیا۔ میری نظر میں آپ کی عزت اور بھی بڑھ گئی ہے حرمین بابو۔ آپ انسان کے روپ میں فرشتہ ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جو خود اچھا ہو اسے اپنے ارد گرد فرشتے ہی نظر آتے ہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ حرمین بابو، یہ دنیا بہت ظالم اور مطلب پرست ہے۔ یہ اچھے لوگوں کی زندگی میں قدر نہیں کرتی، مگر جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی یادگاریں بھی بنواتی ہے اور ان کی قبروں پر میلے بھی سجاتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ وہ میرے قریب ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بابو، اپنے لیے تو سبھی محنت کرتے ہیں، دوسروں کے لیے اتنی اچھی جاب اور پرآسائش زندگی چھوڑ کر کون اس طرح پسماندہ دیہات میں آ کر رہتا ہے؟ میں نے کہا، دراصل ہمارے دیہی علاقوں کی بدقسمتی ہے، یہاں سے نکل کر جب لوگ ترقی کر لیتے ہیں تو واپس نہیں آتے، اور نہ ہی وہ دیہات کی ترقی کے لیے کچھ کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ملک میں دیہات وہیں کے وہیں ہیں۔ اگر تھوڑی بہت ترقی ہو رہی ہے تو وہ بڑے بڑے شہروں تک محدود ہے، حالانکہ ہماری آبادی کی کثیر تعداد تو دیہات میں رہتی ہے۔ چھوٹے استاد کو ہم جل نگر سے لاہور کی ٹرین پر بٹھا کر خود واپس چلے آئے۔ کچھ دن بعد میرے زخم بھر گئے۔ اس واقعے کی یادداشت بھی مدھم پڑ گئی۔ میری ٹیم کے ہر ممبر کا خیال تھا کہ یہ میرے لیے کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہے۔ وہ لوگ مجھے پیغام دینے آئے تھے، ڈرانے آئے تھے، کیونکہ نہ تو انہوں نے مجھ سے پیسے کی ڈیمانڈ کی تھی اور نہ ہی سیل فون، لیپ ٹاپ یا کوئی اور قیمتی چیز لے کر گئے، بس مجھے دیکھتے ہی دبوچ لیا۔ ان کا مقصد مجھے ہراساں کرنے کے سوا کیا ہو سکتا تھا؟ زخم بھر جائیں تو انسان بڑے سے بڑا حادثہ بھی بھول جاتا ہے۔ ہاں، کچھ حادثے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ انسان ہر روز اپنے ذہن میں دہرا دہرا کر تازہ رکھتا ہے۔ میں اسے ایک چھوٹا سا اتفاقی حادثہ سمجھ کر بھول جانا چاہتا تھا، اپنے مقصد کی راہ میں حائل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 3 ماہ خاموشی سے کٹ گئے۔ چیزیں معمول کی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ ہم دوسرے سال کی آخری 6 ماہی میں داخل ہو چکے تھے۔ میں ادارے کی 2 سالہ کارکردگی پر رپورٹ بنانے کی تیاری کر رہا تھا تاکہ انٹرنیشنل ڈونرز کے سامنے پیش کر کے مزید فنڈنگ حاصل کی جا سکے۔ رات کو دیر تک میں آفس میں کام کرتا رہا، تھکا ہارا گھر آیا، کھانے کے بعد زیادہ دیر جاگ نہ سکا۔ پڑھنے کے لیے کتاب اٹھائی تو 2-3 صفحات سے آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ بستر پر لیٹا ہی تھا کہ نیند نے آ لیا۔ رات کے پچھلے پہر شور و غل سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے لائٹ جلائی اور صحن میں آ گیا۔ چاروں جانب روشنی ہی روشنی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے رات کے 2 بجے سورج نکل آیا ہو۔ دوپہر جیسی روشنی سے ہر چیز چمک اٹھی تھی۔ مجھے لگا جیسے گلی میں ایک جمع غفیر ادھر ادھر بھاگ رہا ہو یا آپس میں الجھ رہا ہو۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ ٹریننگ سینٹر آگ کی لپیٹ میں تھا
اور شعلے آسمان تک بلند ہو رہے تھے۔ کچھ لمحات کے لیے دماغ معاف سا ہو کر رہ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں واپس اپنے کمرے کی جانب دوڑا اور فون اٹھا کر جل نگر میں فائر بریگیڈ کو مطلع کیا۔ چھوٹے سے قصبے میں فائر بریگیڈ کہاں ہوتا ہے، بس پانی والے ٹینکر سے ہی کام چلایا جاتا ہے۔ اس سے بھی شہر سے وہاں تک پہنچنے کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ تو چاہیے تھا۔ میں واپس آیا تو لوگ بالٹیاں لے کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ جس کے ہاتھ جو آیا اس نے اٹھا لیا اور ہم پانی بھر بھر کر آگ پر پھینکنے لگے، مگر اس وقت تک آگ نے کانفرنس روم کو مکمل لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہماری کوشش تھی کہ فائر بریگیڈ کے آنے تک آگ کو بلڈنگ کے دوسرے حصے اور اسکول کی جانب جانے سے روکا جائے۔ اسکول سے متصل گھر بھی آگ کی لپیٹ میں آ سکتے تھے۔ میرے پاس پانی کا ایک پائپ پڑا ہوا تھا۔ میں دوڑ کر گیا اور وہ اٹھا لایا۔ دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی گھروں سے پانی کے پائپ کھینچ لائے۔ ہم نے ٹوٹیوں سے لگا کر آگ پر چاروں جانب سے پانی چھڑکنا شروع کر دیا۔ آدھا گھنٹہ ہم نے آگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔ آخر کار فائر بریگیڈ پہنچ گیا۔ انہوں نے سب لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا اور آدھے گھنٹے کی کوشش سے آگ پر قابو پا لیا۔ ووکیشنل سینٹر کا ایک حصہ مکمل طور پر جل گیا تھا۔ میں نے اپنی 2 سال کی دن رات کی محنت اور غریبوں کی ایک امید کو اپنی آنکھوں کے سامنے راکھ ہوتے دیکھا۔ کچھ لوگ بتا رہے تھے انہوں نے 2 آدمیوں کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ جیسے ہی آگ کے شعلے بلند ہوئے وہ دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے گاؤں کے کھیتوں کی جانب نکل گئے۔ انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے، اس لیے کوئی انہیں پہچان نہ سکا۔ اس حادثے کے بعد ہمیں اپنا پروجیکٹ مکمل طور پر بند کرنا پڑا۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ووکیشنل سینٹر کا بقیہ حصہ بھی گرانا لازمی تھا کیونکہ آگ نے کنکریٹ کو بھی جلا دیا تھا۔ اب وہ اندر داخل ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اگلے کچھ دن بلڈنگ گرا کر راکھ زدہ ملبہ اٹھایا جاتا رہا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق آگ کی وجہ شارٹ سرکٹ کو قرار دیا گیا تھا، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل برعکس تھا۔ مگر بغیر کسی ثبوت کے کیا کیا جا سکتا تھا؟ پولیس تو پیسے اور اثر و رسوخ کی باندھی ہوتی ہے۔ اس حادثے نے عمارت کو ہی نہیں میرے جذبات کو بھی خاکستر کر دیا۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ یہ محض کروڑوں روپے کا نقصان نہیں تھا، احساسات کا بھی قتل عام تھا۔ اس ناگہانی حادثے کے بعد میری پوری ٹیم مقصد سے برگشتہ ہو چکی تھی۔ میں بھی شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا۔ کچھ دن بعد میں نے اپنا ضروری سامان باندھا اور گاؤں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر حنیف چاچا کے ساتھ لاہور واپس چلا آیا۔ 1 مہینہ اپنے آپ کو سمجھانے اور ذہنی طور پر اپنے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں لگ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا میں آسٹریلیا واپس چلا جاؤں گا اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ پھر خیال آیا کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے اس پروجیکٹ سے امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ بشیر موچی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا جب وہ مجھ سے پوچھتا تھا، ارمین بابو، کیا میرا فاروق ایک دن افسر بن جائے گا؟ جب میں اسے کہتا کہ اگر اسی طرح پڑھتا رہا تو ایک دن افسر ضرور بنے گا، تو اس کی آنکھیں جگمگانے لگتی۔ میرے تسلی بھرے الفاظ پر وہ ایسے ہی یقین کر لیتا جیسے قدرت نے میرے ہاتھ میں اس کی قسمت کا قلم دان تھما دیا ہو۔ گاؤں سے روانگی کے وقت کتنی ہی بوڑھی عورتوں نے پر امید نظروں سے میری جانب دیکھا۔ بیٹا تم واپس کب آؤ گے؟ یہ ووکیشنل سینٹر دوبارہ کب کھلے گا؟ کام کب بحال ہوگا؟ اماں رحمتیں نے میرے کندھے پر اپنا کپکپاتا ہاتھ رکھ کر تھرتھراتے ہونٹوں سے کہا تھا کہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، ہڈیوں میں اتنا گودا نہیں بچا کہ جون کی چلچلاتی دھوپ میں چودھری کی فصلوں کی کٹائی کر کے اپنا چولہا جلا سکوں۔ میری بیٹی کو سلائی کے جو پیسے ملتے تھے اس سے ہماری 2 وقت کی روٹی پوری ہونے لگی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں نے اسی 2 وقت کی روٹی کے لیے ساری زندگی مشقت کی۔ اب امید بندھی تھی کہ سکون سے جی تو نہیں سکی، شاید سکون سے مر سکوں۔ میں یہ سہارا دوبارہ نہیں کھونا چاہتی۔ جس طرح وہ اپنا جھریوں سے ملفوف ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ کر اس کے سہارے کھڑی تھی، ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ اگر میں ابھی پیچھے ہٹ جاؤں تو اماں رحمتیں وہیں ڈھیر ہو جائیں گی۔ مگر میرے اندر محبت پرستی کے خمار سے سلگنے والی چنگاری جو پروفیسر جواد نذیر کے فراہم کردہ موٹیویشن کے ایندھن سے پوری آب و تاب سے جلنے لگی تھی، اب آہستہ آہستہ راکھ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ خود آگاہی اور نظریاتی ارتقاء سے تعمیر کردہ عمارت ایک نفسیاتی دھچکے سے زمین بوس ہو گئی تھی۔ جذبے دم توڑنے لگے۔
تو لاکھوں کی فوج بھی ہزاروں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ اشتعال دلانے والے محرکات ہی نہ رہیں تو طاقت کمزوری میں بدل جاتی ہے۔ انسان کی طاقت کی مضبوطی کا سارا انحصار اس کی سوچ کی سمت پر ہوتا ہے۔ ہوا میں بوئنگ 777 جیسا ایئر کرافٹ کتنا کارگر ہوتا ہے؟ 400 سے 500 لوگوں سمیت کئی ٹن وزنی ساز و سامان اٹھا کر مسلسل 14-15 گھنٹے محو پرواز رہتا ہے۔ سمندروں اور براعظموں کو عبور کرتا ہوا دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جاتا ہے، مگر زمین پر اپنے پہیے گھمانا اس کے بس میں نہیں، کیونکہ اس کی تمام طاقت ہوا میں دھکا لگانے اور کھینچنے کے لیے ہوتی ہے۔ پیچھے کی جانب چلنے والا انجن ہوتا ہے، نہ فارورڈ اور ریورس گیئرز، اس لیے پارکنگ سے رن وے پر ڈالنے کے لیے چھوٹی سی گاڑی سے دھکیلنا پڑتا ہے۔ اس کی ساری طاقت جمود پر قابو پانے کے لیے ہوتی ہے۔ انسانوں کا بھی شاید یہی حال ہے۔ جب ان کی طاقت ایک خاص فریم آف ریفرنس سے باہر نکل جائے تو بے سمت اور غیر مرئی ہو جاتی ہے۔ میں نے چھوٹے استاد کو آسٹریلیا واپسی کے منصوبے کے بارے میں بتایا تو وہ تڑپ اٹھا، ہرمین بابو، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ ظلم کس نے کیا ہے تو خدا کی قسم میں زندہ کی کھال اتار دوں۔ یہ میری بد دعا نہیں، پیش گوئی ہے۔ ایک نہ ایک دن ان غریبوں کی بد دعا، جن کا اس نے مستقبل خاکستر کیا ہے، اسے ضرور خاکستر کر کے رکھ دے گی۔ میں نے 2 ہفتے بعد کی ٹکٹ بک کروا دی۔ آسٹریلیا میں 2 انجینئرنگ کمپنیوں کے ساتھ جاب کے انٹرویو کا ٹائم بھی مقرر کر لیا اور جانے کی تیاری شروع کر دی۔ روانگی سے ایک ہفتہ قبل میں مناہل کو دیکھنے 2 دن کے لیے کراچی چلا آیا۔ فلائٹ سے ایک دن پہلے کراچی سے واپسی پر قیصر نے مجھے چاچا بشیر موچی اور اماں رحمتیں کا پیغام پہنچا دیا۔ کسی کو امید دلانا عبادت ہے اور امید دلا کر توڑنا گناہ۔ ہماری ٹوٹی ہوئی امید پھر سے جوڑنا ایک قرض ہے جس کی ادائیگی آپ پر واجب ہے۔ یہ پیغام پڑھ کر میں اندر سے لرز گیا، میرا رواں کانپ اٹھا۔ اگلے دن فجر کے وقت فلائٹ تھی۔ جانے سے پہلے میں چھوٹے استاد سے بھی ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ لائسن جانے سے قبل میں پروفیسر جواد کی قبر پر فاتحہ کہنے کے لیے چلا آیا۔ قبر پر کھڑے ہو کر میں ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا کہ ان کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا۔ سورج آہستہ آہستہ کسی نامعلوم مقام پر ڈوب جانے کی تیاری کر رہا تھا اور شام ہر سو اندھیرا پھیلانے کے لیے اپنی چادر تانے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ رات ہر چیز کو اندھیرے کی چادر میں لپیٹ لے، میں قبرستان کے وحشت زدہ ماحول سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، انسان اپنی آخری منزل سے دور بھاگنا چاہتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہی جگہ اس کا آخری ٹھکانہ ہے۔ چاروں جانب خاموشی ہی خاموشی تھی، پرندوں کے جھنڈ رات کے اندھیرے سے فرار حاصل کرنے کے لیے قبرستان کے اوپر اپنے گھونسلوں کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ قبروں کے درمیان جا بجا بچھی چارپائیوں کے سبز اور خاکی رنگ کے قالین کی اوٹ میں چھپے کیڑے مکوڑوں کی پراسرار سی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ قبرستان کی فضا میں رچی بسی اگربتیوں کی دھیمی دھیمی سی مہک ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ ان کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے اپنی نم آنکھیں موند لیں۔ پل بھر کے لیے پروفیسر جواد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور میرے ذہن میں ان کے الفاظ گونجنے لگے، کچھ کھو جانے کا پچھتاوا اور کچھ کھو دینے کا ڈر، کچھ پا لینے کی جستجو پر حاوی ہو جائے تو آگے بڑھنا تو درکنار، انسان آگے بڑھنے کا خواب دیکھنے کا بھی حقدار نہیں رہتا۔ اپنے آپ پر یقین دراصل خدا پر یقین ہے۔ سقراط کہتا ہے، گرنا ناکامی نہیں بلکہ اصل ناکامی تو یہ ہے کہ آپ وہیں رہنا چاہیں جہاں آپ گرے تھے۔ میں قبرستان سے واپسی پر سیدھا لائسم چلا آیا۔ فلائٹ صبح کتنے بجے ہے؟ چھوٹا استاد چینک پکڑ کر میرے لیے کپ میں چائے انڈیلنے لگا۔ بہت دنوں بعد مجھے چائے کی وہ مہک محسوس ہوئی جس کی وجہ سے میں وہاں کھنچا چلا آتا تھا۔ فلائٹ اگلے سال ہوگی یا شاید کبھی نہیں۔ اس نے میری جانب چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے ٹکٹ منسوخ کروا دی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، اگلے ہفتے گاؤں واپس چلا جاؤں گا، نئے سرے سے نظام تشکیل دوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ واجب کچھ لوگوں کے لیے فرض بن جاتے ہیں، ابھی کچھ فرض ادا کرنے باقی ہیں۔ میری بات سن کر وہ کھل اٹھا، جیب سے پیسے نکال کر لڑکے کو دیے۔ جا بھاگ کر جا، مٹھائی لے کر آ، جلدی کر، آج تو میرے اوپر منہ میٹھا کرنا بھی واجب ہے۔ اس کا خلوص بھرا جوش دیکھ کر میں ہنس پڑا۔ میٹھا کھانے کا کوئی بہانہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چھوٹے استاد،
اب تمہاری میٹھا کھانے کی عمر نہیں رہی۔ وہ اداس ہو گیا۔ ارمین بابو، خوش ہونے کی تو عمر ہے نا ابھی۔ میں سوچنے لگا کہ خوش رہنے کی عمر کبھی ختم نہیں ہوتی، بس انسان کے اندر خوش رہنے کی خواہش اور حوصلہ نہیں مرنا چاہیے۔ وہ اب دیدہ ہو گیا۔ ارمین بابو، اگر آپ مایوس ہو کر چلے جاتے تو میں اندر سے ٹوٹ جاتا۔ آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا کے قائم رہنے کا جواز ابھی باقی ہے۔ میں مسکرا دیا۔ یہ تو بہت بڑی پذیرائی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تم جیسے چاہنے والوں کی امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ارمین بابو، میرا دل کہتا تھا کہ آپ کا دل ضرور ٹوٹا ہے، مگر آپ مایوس نہیں ہوئے۔ میں نے گاؤں میں جب اپنے واپسی کے بارے میں اطلاع دی تو وہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میرے سیل فون کے میسج کی بار بار لرزش آدھی رات تک میرے خیالوں میں ارتعاش پیدا کر کے مجھے اس خوشی اور امید کی شدت کا احساس دلاتی رہی۔ گاؤں پہنچتے ہی میں نے بچوں کے لیے اسکول کھول دیا۔ اسکول کے 2 کمروں میں گرلز ووکیشنل سینٹر نے عارضی طور پر کام شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں شہر سے کام دوبارہ آنے لگا۔ لڑکیاں پھر سے مصروف ہو گئیں۔ میں نے انشورنس کلیم تیار کیا اور کچھ انٹرنیشنل اداروں سے بھی مالی مدد کے لیے رابطہ کیا۔ مجھے 1 ہفتے کے لیے کچھ لوگوں سے ملنے دبئی بھی جانا پڑا۔ آخر کچھ ڈونرز نے ہمیں ایک معقول رقم دے دی۔ ووکیشنل سینٹر کی تعمیر پھر سے شروع ہو گئی۔ ہم نے سیکیورٹی کیمرے بھی لگوا دیے اور ایک مستقل چوکیدار کا بندوبست بھی کر لیا گیا جو رات کو وہیں سونے لگا۔ اس بار دفاعی پوزیشن اپنانے کی بجائے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ دشمن آپ کو حد سے زیادہ کمزور یا اپنے آپ کو غیر ضروری حد تک طاقتور سمجھنے لگے تو امن کے لیے جنگ لازم ہو جاتی ہے۔ یہ الیکشن کا سال تھا۔ حکمت عملی کے تحت ہم نے بھی عمران جمیل کو صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر چودھری نوخیز کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار کر لیا۔ شروعات میں تو وہ ہچکچایا، مگر پھر میرے سمجھانے پر بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ مقابلہ کرنے کا حوصلہ جیتنے کے احساس سے زیادہ پراثر ہوتا ہے۔ کہیں زیادہ پراثر ہوتا ہے۔ الیکشن تو کسی تیسرے امیدوار نے جیت لیا، مگر عمران نے موال میں نوخیز سے زیادہ ووٹ لیے تھے۔ یہ اپنے ہی گاؤں میں چودھری عنایت کی پہلی شکست تھی۔ جب ذہنی غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں تو سب سے پہلے آقا کو مد نظر کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس مزاروں اور نوکروں کے خریدے گئے ووٹ تھے، مگر ہمیں لوگوں نے دل سے ووٹ دیے تھے۔ ہمارے پاس اخلاص اور محبت کا ووٹ تھا۔ تبدیلی ترقی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ گاؤں ترقی کے راستے پر چل پڑا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے دوسروں پر انحصار کرنے والے اپنے بل بوتے پر روزی کمانے میں خود کفیل ہوئے تو چودھری عنایت کے چنگل سے بھی نکلنے لگے۔ جس طرح غلام کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، اسی طرح خوشحال کو کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی کی محتاجی بھی ایک قسم کی غلامی ہی تو ہے۔ لہٰذا جو محتاجی سے نکلتا گیا، اپنی آزادی کا اعلان کرتا چلا گیا۔ الیکشن ہار جانے کے بعد چودھری نوخیز نے مختلف طریقوں سے غریب خاندانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لیاقت لوہار کی بیٹی فائزہ ہمارے ووکیشنل سینٹر میں جاب کرتی تھی۔ ایک رات کچھ لوگوں نے ان کے گھر میں گھس کر فائزہ کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ مزاحمت کے دوران اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ شور سن کر ہمسائے اکٹھے ہونے لگے۔ مجرم تو بھاگ نکلے، مگر لیاقت نے ان میں سے ایک کو پہچان لیا۔ فائزہ نے ایک کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس کے چند بال اس کے ہاتھ میں ہی رہ گئے۔ ہم نے فوری طور پر انہیں محفوظ کر لیا۔ آگاہی نے اب لوگوں میں کم از کم اپنی عزت کے دفاع کے لیے لڑنے کا حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ مفلسی کے خلاف بغاوت نے ان کی غلامی کی زنجیروں کو ڈھیلا کر دیا۔ اگلی صبح ہم نے لیاقت کو ان کے خلاف FIR درج کروانے پر راضی کر لیا۔ بالوں کا DNA کروانے کا کہہ دیا۔ پولیس کے پاس لاپرواہی کرنے کا کوئی جواز نہ بچا۔ ویسے بھی تھانے دار ایک ایماندار آدمی تھا اور مجھے اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ عمران کی بھی سیاسی پوزیشن مستحکم ہو چکی تھی۔ ہم نے لیاقت کے لیے وکیل کا بندوبست کر کے فیس ادا کر دی۔ الیکشن ہارنے کے بعد نوخیز کے لیے یہ دوسرا بڑا دھچکا تھا۔ ایک عورت سے دست درازی جیسی گھٹیا واردات میں مجرموں کی پشت پناہی کرنے کے الزام میں اس کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔ اس نے دونوں ملزموں کو فوری طور پر اپنے ڈیرے سے نکال کر ان سے لا تعلقی کا اعلان تو کر دیا، مگر قانون سے بچنے کے لیے محض لا تعلقی کا اعلان کافی نہیں تھا۔ عدالت میں اس کی پشت پناہی ثابت کرنا آسان تو نہ تھا،
مگر ملزمان کے اس کے ساتھ تعلق نے گاؤں کے لوگوں کی نظر میں اس کی اصلیت واضح کر دی۔ ہمارے پاس جو ویڈیو تھی ہم نے اپنے وکیل کو مہیا کر دی، اس نے وہ بھی عدالت میں پیش کر دی۔ عدالت نے اس کا فرانسک ٹیسٹ بھی کروا لیا۔ اس ویڈیو کا براہ راست اس کیس سے کوئی تعلق تو نہ تھا، البتہ فائزہ کے ہمارے ادارے کے ساتھ منسلک ہونے اور نوخیز کی اس ادارے سے متعلق پوزیشن کی وجہ سے ایک مضبوط دلیل ضرور تھی۔ کچھ دنوں بعد ان مجرموں نے ووکیشنل سینٹر کو نوخیز کے کہنے پر آگ لگانے کا اعتراف بھی کر لیا اور مجھ پر حملہ کرنے اور اس میں ملوث دوسرے 2 مجرموں کی نشاندہی بھی کر دی۔ 6 مہینوں میں ہی کیس کا فیصلہ آ گیا۔ دونوں مجرموں کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ نوخیز کو 5 سال قید اور 10 سال الیکشن سے نااہلی کی سزا ہو گئی۔ عدالت نے مجھے اختیار بھی دیا کہ اگر چاہوں تو اپنے اوپر ہونے والے حملے کی وجہ سے ان کے خلاف اقدام قتل کا کیس دائر کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں گیدڑ کی موت آئے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ اس نوعیت کی وارداتیں کرنا ان کا معمول تھا اور نوخیز کی انہیں حمایت حاصل تھی کیونکہ وہ اس کے لیے بھی غیر قانونی سرگرمیاں سر انجام دیتے رہے تھے، مگر اس بار انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم بھی اگلے پچھلے حساب چکانے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ اسی ہفتے چودھری عنایت پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ جسم کا دایاں حصہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا۔ وہ دل کا برا نہیں تھا، مگر اس کا قصور یہ تھا کہ وہ نوخیز کے جرائم پر خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ اگر آپ طاقت ہونے کے باوجود ظلم کو روکنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے یا اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے تو آپ اس کا باقاعدہ حصہ سمجھے جائیں گے۔ ظلم کرنا اور ظلم دیکھ کر خاموش رہنا ایک ہی نوعیت کے سنگین جرائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی تو بے آواز ہوتی ہے، مگر جس پر چلتی ہے اس کی چیخیں دور دور تک سنائی دیتی ہیں۔ ہمارا ادارہ اب مستحکم ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ اب اسٹاف کی بھی تربیت ہو چکی ہے اور وہ انفرادی طور پر اور ٹیم میں بھی کام کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ پھر انٹرنیٹ اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریموٹ سپرویژن سے کام اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے، اس لیے اب میرا وہاں رکنا ضروری نہیں تھا۔ میں اپنے کیریئر کی جانب واپس لوٹنا چاہتا تھا۔ اگر پوزیشن بیرون ملک مل جاتی تو اپنی تنخواہ سے میں ادارے کو بھی کسی حد تک سپورٹ کر سکتا تھا۔ اس سلسلے میں میں نے اپنی سابقہ کمپنی کے ہیڈ آفس میں جرمنی ای میلز بھی کر دی تھیں۔ ان کی نظر میں ایک پروفیشنل کی حیثیت سے میری ساکھ بہت اچھی تھی۔ 2 دن بعد ہی مجھے ای میل کا جواب آ گیا۔ آسٹریلیا میں مینیجر کی اسامی خالی تھی۔ انہوں نے مجھے وہاں بھیجنے کے لیے فوری حامی بھر لی۔ مجھے لاہور آفس میں آ کر کاغذات مکمل کروانے کا کہہ دیا گیا۔ اگلے ہی ہفتے میں لاہور میں اسی آفس کے سامنے دوبارہ کھڑا تھا جس کو میں 3 سال پہلے خیر بات کہہ کر گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وقت کہیں ٹھہر سا گیا تھا۔ ان 3 برسوں میں نے اپنی زندگی کا ایک منفرد ترین تجربہ کیا تھا۔ ضرورت مندوں کے کام آ کر ایک ایسی خوشی کے مزے لوٹے تھے جو اپنی بہت سی ضروریات پوری کر کے بھی نصیب نہ ہو سکی تھیں۔ اس سے بڑھ کر میں نے بیواؤں اور غریبوں کی دعائیں لی تھیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میں وہاں سے دعاؤں کا ایک بینک سمیٹ کر لوٹا تھا۔ اس احساس نے میری زندگی کی ساری بے چینی جذب کر لی۔ بن مانگے ہی دل کو ایک قسم کا سکون اور روح کو چین سا مل گیا تھا۔ یہ میری خوش بختی تھی کہ قدرت نے اس کام کے لیے مجھے چنا۔ میں ہیومن ریسورسز کے ساتھ معاملات طے کر کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب چلا آیا۔ صدف سے میری ملاقات 3 سال بعد ہو رہی تھی۔ اب وہ سینئر انجینئر تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! میں اس کے آفس میں ہی بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ایک کپ چائے کے دوران اس نے مجھے گزشتہ 3 برسوں سے متعلق کتنے ہی سوالات کر ڈالے۔ پھر کچھ اور کولیگ سے مل کر واپس آیا تو صدف کے اصرار پر میں نے اس کے ساتھ لنچ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اسی ریسٹورنٹ میں موجود تھے جہاں ہم کبھی اکٹھے کھانا کھایا کرتے تھے۔ میں نے جب آسٹریلیا منتقل ہونے کا بتایا تو وہ اداس ہو گئی۔ سر، آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ میری شادی ہو گئی یا نہیں؟ میں نے کچھ کہے بغیر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں ہوئی سر، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ مگر کیوں؟ وہ مسکرائی۔ اس کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ امی تو بہت کہتی ہیں مگر میں نہیں سمجھتی کہ میں اس تعلق کو کبھی کسی کے ساتھ خوش اسلوبی سے نبھا سکوں گی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل بیٹھ سا گیا۔ صدف، وقت ندی میں بہتے پانی یا سمندر کی سطح سے اٹھتی موجوں کی طرح ہوتا ہے جو تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھتی ہیں۔ وقت تو خود لمحات کا قیدی ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی غیر محسوس سی اکائی کا مرہون منت۔
انسان وقت کو وقت پر استعمال میں نہ لا سکے تو یہ انسان کو استعمال کر کے گزر جاتا ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والے پچھتاوے دے جاتا ہے۔ انسان اس سے الجھ نہیں سکتا، اس لیے وقت سے ضد نہ کرو۔ صدف، کچھ حاصل نہیں ہوگا، میری مانو تو اپنے اندر تھوڑی سی لچک پیدا کرو۔ وہ بولی، لچک یا بے حسی؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ ہم دوسروں کو تو نہیں بدل سکتے، مگر خود کو حالات کے مطابق ڈھال کر اپنی زندگی کو آسان ضرور بنا سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بدلنے پر آمادہ نہیں ہوتے، مگر ساری دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں سوائے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے۔ رومی کہتا ہے، کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ میری ایک بات یاد رکھنا صدف، ضد میں انسان ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو آخر کار ہرا دے گا، مگر ہر ضد وقت سے ہار جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایک چھوٹی سی ہار بھی زندگی میں ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر تمہاری یہ ضد وقت سے ہار گئی تو خمیازہ تمہیں اکیلے کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ وہ ہنس پڑی۔ جسے آپ ضد کہہ رہے ہیں سر، میں اسے وفاداری کہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے پروفیسر جواد کا ایک جملہ یاد آ گیا، اپنے جذبات سے وفادار رہنا اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ میں نے اسے چیلنج کرنا چاہا، مگر وفاداری نبھانا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے برجستہ جواب دیا، بے وفائی کرنا کون سا آسان ہوتا ہے سر، اور اپنے آپ سے بے وفائی کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک گھناؤنا جرم جس کی سزا بھی انسان کو خود ہی متعین کرنا پڑتی ہے، اگر وہ انصاف کرنے کا قائل ہو تو سزا کڑی ہو جاتی ہے۔ اس کا کڑا سا جواب سن کر میں چپ ہو گیا۔ سپہر کے وقت میں واپس چلا آیا۔ مجھے 3 مہینے کے لیے لاہور آفس میں ہی کام کرنے کا کہہ دیا گیا۔ مڈل ایسٹ میں کچھ پروجیکٹ تھے جن کو ختم کرنا تھا، اور پھر آسٹریلیا میں فی الوقت کام زیادہ نہیں تھا۔ اسی طرح میں صدف ایک بار پھر سے اکٹھے کام کرنے لگے، مگر اس بار صدف کچھ ریزرو سی تھی، کچھ روٹی سی، کچھ اداس سی، مگر کام کے معاملے میں اسی طرح فعال اور پرجوش۔ مگر اب ہمارے کام کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات کم ہی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے احساس جرم بھی ہوتا تھا کہ شاید میرے حالات اور ضروریات کے تابع میرے رویے کی وجہ سے صدف کے جذبات میری خود غرضی کی بھیٹ چڑھ گئے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، تمہاری مستقبل کی کیا منصوبہ بندی ہے؟ میرا اچانک غیر متوقع سا سوال سن کر وہ چونک سی گئی، جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ پھر کچھ دیر میری آنکھوں میں غور سے دیکھتی رہی۔ سر، ضروری تو نہیں کہ سب کام کسی منصوبہ بندی کے تحت ہی کیے جائیں۔ میرے خیال میں کچھ کام وقت پر بھی چھوڑ دینے چاہیے۔ میں نے سوچا، کیوں نہ مستقبل کو وقت پر چھوڑ دیا جائے؟ بہت اچھا نہ ہوا تو موجودہ صورتحال سے تو بہتر ہی ہوگا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو صدف، میں تم سے 15 برس پہلے اس دنیا میں آیا تھا، یا یہ کہہ لو کہ میں اس دنیا کو تمہاری نسبت 15 برس زیادہ جانتا ہوں۔ زندگی 100% ہماری مرضی سے نہیں گزر سکتی۔ جو قسمت پر یقین نہیں رکھتا، فطری قوتوں کی حرکات و سکنات کو تو وہ بھی مانتا ہے۔ تم ایک انجینئر ہو، ڈائنامزم کو بھی سمجھتی ہو، اپنے ساتھ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ دریا کے بہاؤ سے بھی کوئی ٹکرا سکا ہے کبھی؟ بہتے پانی کو کون روک پایا ہے؟ بند باندھ کر اسے ڈیم میں کچھ دیر کے لیے ذخیرہ تو کیا جا سکتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے جب زائد پانی کے اخراج کے لیے سپل ویز کھولنے ہی پڑتے ہیں، ورنہ یہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ انسان ہر چیز سے لڑ سکتا ہے، مگر بے رحم وقت انسان ہمیشہ ہی ہارا ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، دریاؤں کو کوئی نہیں روک پایا کبھی، مگر دریاؤں کے رخ تو موڑے جا سکتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ کئی دریا اپنا راستہ بھی تو بدل لیتے ہیں۔ اس کے بہاؤ کی نظر وہی ہوتا ہے جو کمزور پڑ جائے۔ ہر چٹان کو یہ نہیں کاٹ سکتا۔ جہاں زیادہ سختی دیکھتا ہے، خود بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ کئی دریا تو خشک بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں سر، میں نے آپ سے کبھی کوئی مطالبہ کیا، شکوہ یا کسی خواہش کا اظہار، اور نہ ہی کبھی کروں گی۔ عین اسی وقت میری نظر اس کی بھیگی بھیگی پلکوں سے ٹکرائی تو الفاظ میری زبان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ صدف کے اندر رباب سے ملتی جلتی کچھ خوبیاں تھیں جو میرے دل کو بھاتی تھیں۔ وہ مجھے اچھی ضرور لگتی تھی، مگر یہ بات میرے لیے اور بھی تکلیف دہ ہو سکتی تھی۔
میں اسے کیسے سمجھاتا کہ بینش کے ساتھ رہ کر تو مجھے رباب کی صرف کمی محسوس ہوتی تھی، اس کی صرف یادوں سے لڑنا پڑتا تھا، مگر تمہارے اندر تو مجھے وہ ماہک کامل خود دکھائی دیا کرے گی۔ اپنے آپ سے کیسے لڑوں گا؟ یہ مرحلہ مجھ سے زیادہ تمہارے لیے اذیت ناک ہوگا۔ 3 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے، میں تو بے بس تھا ہی، وہ بھی اپنے جذبات سے وفاداری کی ضد پر اڑی رہی۔ آخر وقت نے روانگی کی گھنٹی بجا دی۔ صدف نے مجھے ایک بار پھر اسی طرح الوداع کیا، مگر اس بار میں نے اسے رابطے میں رہنے کا وعدہ لے لیا۔ وہ بولی، سر، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کی قید اور رابطے کی ضرورت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ میں مسکرا دیا، تم یہ سمجھ لو کہ مجھ جیسے کچھ کمزور لوگ رابطے کے قیدی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ وہ کلکلا کر ہنس پڑی۔ اس کے شفاف پانیوں کے جھرنے کی گنگناہٹ جیسی ہنسی کے پیچھے چھپی اداسی کے بارے میں سوچ کر میرا دل کچھ لمحوں کے لیے ساکت سا ہو گیا۔ میں سوچنے لگا، انسان اپنی خواہشات، مفادات اور ضروریات کا قیدی ہی تو ہوتا ہے۔ فلائٹ لاہور سے تھی، لہٰذا آسٹریلیا جانے سے قبل ایک ہفتے کی چھٹی لے کر میں کراچی چلا آیا۔ منیب بھائی اور بھابھی نے اس بار بھی زیادہ وقت مجھے شادی کر کے دوبارہ گھر بسانے کے علاوہ کوئی بات نہ کی۔ بھابھی نے تو 2-3 لڑکیاں بھی شارٹ لسٹ کر رکھی تھیں، مگر میں نے تو تہیہ کر لیا تھا کہ اب کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں نے زندگی میں جس چیز کی بھی خواہش کی تھی وہ مجھے مل گئی تھی۔ انجینئر بننا چاہتا تھا سو بن گیا، ڈاکٹریٹ کرنے کا شوق دل میں مچلا تو قدرت نے وہ بھی پورا کر دیا۔ دنیا گھومنے کا خواہش مند تھا، کتنے ہی ملکوں کا سفر کر لیا۔ میں کچھ لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہو کر ان کے لیے تبدیلی کا باعث بننا چاہتا تھا۔ قدرت نے اس توفیق سے بھی نوازا۔ مجھے زندگی میں مولوی نظام الدین اور پروفیسر جواد جیسی ہستیوں کی صحبت بھی نصیب ہوئی۔ اس کے بعد رہ ہی کیا جاتا تھا؟ انسان کے اندر چاہے جانے کی ایک فطری سی خواہش، رباب جیسا ٹوٹ کر جانے والا بھی ملا۔ جذبے تو صدف کے بھی انمول تھے۔ یہ الگ بات کہ میں پہلے ہی اپنے آپ کو کوکاف کی ایک ماں زمین سے منسوب کر چکا تھا۔ زندگی میں ابھی تک تقریباً تمام خواہشات ہی پوری ہوئی تھیں۔ اگر کوئی خواہش ادھوری رہ گئی تھی تو وہ یہ کہ جس کو میں نے چاہا وہ مجھے نہ مل سکا۔ صدف کے خط کا ایک جملہ میرے ذہن کو چھو کر گزر گیا، جب زندگی کچھ خواہشیں پوری ہونے کے بغیر بھی گزر سکتی ہے تو پھر انسان کی تمام خواہشات پوری ہونا ضروری تو نہیں۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ باقی ماندہ زندگی اکیلے ہی گزار دوں گا۔ ضروری تو نہیں کہ دنیا میں ہر محبت کرنے والے کو وصل بھی نصیب ہو۔ محبت شادی تھوڑی ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کر لینے، اچھا کاروبار چلنے اور 4 پیسے کمانے سے مرضی سے ہو جائے۔ یہ تو قسمت کا کھیل ہے، مگر ہر کھیل کا انجام جیت ہی تو نہیں ہوتا۔ کھیل میں تو ہار جیت کا امکان 50% ہوتا ہے، محبت میں تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ آخر منیب بھائی اور بھابھی سے حسب معمول ٹال مٹول کر کے روانگی سے 2 روز قبل میں لاہور چلا آیا۔ حنیف چاچا کو میں نے ایک دوست کے ہاں کام پر لگوا دیا۔ چھوٹا استاد مجھے خود ایئرپورٹ چھوڑنا چاہتا تھا۔ ارمین بابو، میری گاڑی تو پرانی ہے، آپ کے شایان شان بھی نہیں ہوگی، مگر میری خواہش ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی میں خود ایئرپورٹ چھوڑنے جاؤں۔ میں اس کی پرخلوص اور سادہ سی خواہش سن کر مسکرا دیا۔ گاڑی پرانی ہو یا نئی اس سے فرق نہیں پڑتا، انسان کے جذبات انمول ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ کے بیرونی لاؤنج میں وہ مجھ سے لپٹ کر آبدیدہ ہو گیا۔ واپس لوٹ کر کب آئیں گے ہرمین بابو؟ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ جب قسمت میں واپس آنا لکھا ہوگا ضرور آؤں گا، مگر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی واپس لوٹا سب سے پہلے تمہیں ملوں گا۔ اس نے رومال سے اپنی آنکھیں پوچھی۔ ارمین بابو، میں نے آپ جیسا بے لوث انسان زندگی میں دوسرا نہیں دیکھا۔ جب کبھی آپ واپس آئیں گے مجھے اپنا منتظر پائیں گے، اگر زندگی نے مہلت دی۔ اس کی ایک بار پھر آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے اپنی زندگی کی کتاب میں ایک نئے باب کا آغاز کرنے کے لیے ڈپارچر لاؤنج کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ فلائٹ صبح 4 بجے کے قریب پرتھ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔ میں نے 6 برس بعد آسٹریلیا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ میں یہاں تقریباً 5 سال مقیم رہا تھا۔ میرے لیے ملک تو نیا نہیں تھا، مگر وقت ضرور بدل گیا تھا۔ آسٹریلیا پاکستان سے اتنا دور ہے کہ سفر کا دورانیہ اس کا بھرپور احساس دلا دیتا ہے، اور فاصلے کا اصل ادراک تو یہاں پہنچنے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ فاصلوں کا احساس بھی کتنا عجیب ہوتا ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو
سفر کرنا شاید دنیا کا بیزار کن ترین کام لگنے لگے۔ ایئرپورٹ سے باہر ٹیکسی زون میں آیا تو پرت کی سرد ہوا کے دلفریب جھونکوں نے میرا استقبال کیا۔ ہر جانب خاموشی اور سکون تھا۔ جب یہاں رہائش پذیر تھا تو اکثر سوچا کرتا تھا کہ آسٹریلیا بھی عجیب پرسکون ملک ہے۔ اگر ایک معقول سا روزگار میسر ہو تو یہاں رہ کر ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں دکھ نام کی کوئی چیز سرے سے وجود میں ہی نہیں۔ مگر اب مجھے پتہ چلا کہ دکھ، خوشی، بے چینی اور سکون انسان کی اندرونی کیفیات ہیں جن کا باہر کی دنیا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالواسطہ طور پر تھوڑا بہت اثر شاید ہوتا ہو۔ شہر انسان خود بساتے ہیں، ملکوں کی حد بندیاں بھی خود ہی کرتے ہیں۔ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں سہولت کا ذریعہ ضرور بنتی ہیں مگر سکون وہاں پہنچانے کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ میں ٹیکسی لے کر سیدھا لیٹرول پہنچ گیا جہاں میں نے کچھ دن کے لیے عارضی طور پر ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ بک کر رکھا تھا۔ ایک بیڈ روم، کچن، باتھ روم اور مختصر سا لاؤنج میری ضرورت کے حساب سے کافی تھا۔ 2 دن بعد میں نے آفس جانا شروع کر دیا۔ مجھے مستقل رہائش ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل نہ ہوئی۔ میں نے زندگی میں رؤوف کے علاوہ کبھی کسی کے ساتھ گھر یا کمرہ شیئر نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے اکیلے ہی 2 کمروں کا ایک مکان آفس کے قریب ہی لے لیا۔ ٹرین کے ذریعے میں آدھے گھنٹے میں آفس پہنچ جاتا۔ اس طرح میرا بہت سا وقت بچ جاتا جو کتابیں پڑھنے میں صرف ہونے لگا۔ نہ تو میں کسی سے ملنا چاہتا تھا اور پھر ان دنوں وہاں میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ اس طرح میں اکٹھے رہنے لگے۔ یہاں آتے ہی ایک اور احساس بھی دل سے اتر جانے والے کسی بوجھ کی مانند مجھے ہلکا پھلکا سا کر چکا تھا۔ وہ یہ کہ میں اس جگہ جو کسی کی یادوں سے منسوب تھی سے ہمیشہ کے لیے اتنی دور آ چکا ہوں کہ اب مجھے ان باتوں کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی اپنے ذہن کو 7 سمندر پار ہی تو لے کر جانا پڑے گا۔ سنا تھا کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہے، تو کیا فاصلے بھی زخموں پر مرہم کا کام کرنے لگتے ہیں؟ پتہ نہیں یہ میرے زخموں پر فاصلوں کا کوئی عارضی سا مرہم تھا یا مایوسی کا کوئی ایسا درجہ کمال جہاں پہنچتے ہی کبھی نامنمل ہو سکنے والے زخم بھی اپنا درد کھو دیتے ہیں۔ میرا اتنی دور آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں ہر اس شے، لمحے اور احساس کو کہیں پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جانا چاہتا تھا جو مجھے غلط فیصلوں کی خلش اور اس کے نتیجے کے نقصان کے پچھتاوے سے بے چین سا رکھتا تھا۔ زندگی کوئی ماتم قطع تھوڑی ہے جو کسی خسارے کے ملال میں غم کا نوحہ پڑھتے پڑھتے ہی بسر کر دی جائے۔ یہ میرے اندر ہی اندر رونما ہونے والی ایک ایسی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے مجھے خود بھی صحیح طور معلوم نہ تھی۔ مولوی نظام الدین کے فیض کا معجزہ تھا یا پروفیسر جواد کی تربیت کا اثر یا کچھ لوگوں کا درد بانٹنے کا صلہ۔ بہرحال میں اپنی ایک نئی زندگی شروع کر چکا تھا۔ میں صبح جلدی آفس جانے کا عادی تھا، اس لیے دوپہر کو بھی میں آفس سے جلدی نکل آتا۔ ہر روز کی طرح آج بھی گھر پہنچتے ہی چائے بنا کر میں ٹیرس میں چلا آیا۔ آج خود کھانا بنانے کو من نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے ڈنر آن لائن آرڈر کر دیا اور بے فکری سے بیٹھ کر سورج ڈوبنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے سامنے سڑک کے اس پار دریائے سوان کے کنارے کنارے سائیکلنگ اور جاگنگ ٹریک پر لوگ قطار در قطار گزرتے رہے۔ میں خاموش بیٹھا کتنی ہی دیر انہیں دیکھتا رہا۔ کچھ عمر رسیدہ قسم کے لوگ بھی چہل قدمی کرتے نظر آ رہے تھے۔ اس سے پرے دریا میں واٹر پولیس برقی کشتیوں میں گشت کر رہی تھی۔ فریمنٹل ڈاکٹر کا پہلا ہی جھونکا میرے جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی جھنجھوڑ کر گزر گیا۔ فریمنٹل ڈاکٹر آسٹریلیا کے جنوب مغربی ساحلوں کی جانب سے چلنے والی قدرے سرد سی ہوا کو کہتے ہیں جو گرمی کے مہینوں میں سرِ شام ہی چل پڑتی ہے۔ زمینی اور سمندری درجہ حرارت میں فرق کی بدولت اس میں ٹھنڈک کا ایک نامعلوم سا خوشگوار احساس رچا بسا ہوتا ہے تو جسم کو چھوتے ہی ذہن میں بھولی بسری سی یادوں کی بارات سی نکال دیتا ہے۔ اس دن بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا۔ ٹیرس پر ایک بار پھر تنہا ہوتے ہوئے بھی میں اکیلا نہ رہا۔ تنہا ہونا کوئی جسمانی کیفیت تھوڑی ہے، یہ ایک قسم کا احساس ہی تو ہے۔ کئی مرتبہ تو ہم ہجوم میں بھی اپنے آپ کو تنہا سمجھنے لگتے ہیں اور کئی دفعہ اکیلے ہوتے ہوئے بھی تنہا نہیں رہتے۔ وہ ادھوری سی شام بھی اس ماہ کامل کی یادوں کی بارات کی نظر ہو کر دھیرے دھیرے میرے اندر کہیں اترتی چلی گئی۔ دور افق پر ڈھلتا سورج مجھے اپنی روح کی پرچھائی میں ڈھلتا محسوس ہوا۔ شام کا وقت کتنا مختصر سا ہوتا ہے۔
ڈھلتے ڈھلتے بھی سورج اپنی مدھم مدھم سی روشنی کی کرنوں سے ہماری رگوں میں جیسے اداسی کی کوئی ویکسین ہی تو اتار دیتا ہے۔ رات کو ہمارا مزاج اور ہمارے ذہن کے کینوس پر ابھرنے والے خواب سر شام ہی ہمارے ذہن میں ہلچل مچا کر گزر جانے والے مختصر سے لمحات کی مرہون منت ہی تو ہوتے ہیں۔ جس طرح ہماری صبح پورے دن کے معیار کی بنیاد رکھتی ہیں، اسی طرح ہماری شامیں ہماری رات نیند اور خوابوں کی نوعیت کا تعین کرتی ہیں۔ پھر یکدم رات کے کھانے کی ڈلیوری کی گھنٹی نے مجھے جیسے چونکا ہی دیا۔ کھانا میں نے ٹیرس میں بیٹھ کر ہی کھایا، اور جب ہوا میں خنکی بڑھنے لگی تو میں اٹھ کر کمرے میں چلا آیا۔ کئی احساسات بھی بیماری کی طرح ہی ہوتے ہیں، مگر زندگی میں کچھ مرض بھی انسان کی خواہش ہی تو بن جاتے ہیں، جیسے بھول جانے کا مرض۔ کبھی کبھی تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ بھلا جائے، خصوصاً ماضی کی ہر وہ بات جو اس کے لیے عذاب جاں بنی ہوئی ہے، جو اس کے حال اور مستقبل کو سودوں ضیاء کے کیلکولیٹر میں سے گزار کر ایک ایسا شماریاتی گوشوارہ تشکیل دیتی رہتی ہے جس کا طول و عرض ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی حساب سے چھٹکارا پانے کے لیے میں اس کی یادوں سے بہت دور چلا آیا تھا، مگر شاید یہ بھول گیا تھا کہ یادوں کے اس الاؤ کی شدت کا حجم فاصلوں کے راست تناسب ہوتا ہے۔ آج میں آفس سے واپسی پر ٹرین میں بیٹھا سیل فون پر ایک ناول پڑھنے میں مگن تھا کہ یکدم اپنے ارد گرد مجھے ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس وقت ٹرین میکائیور اسٹیشن کے پلیٹ فارم کو چھوڑ کر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر نے اسٹیشن سے متصل سیڑھیوں کو چھوا تو پل بھر کے لیے میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ جیسے جیسے ٹرین آگے بڑھ رہی تھی، میری یادداشت کی ریل پیچھے کی جانب دوڑ رہی تھی۔ پھر میرے ذہن میں ایک ساتھ کئی دھماکے سے ہوئے۔ میری نظر کیسے دھوکہ کھا سکتی تھی؟ یہ تو وہی عکس تھا، وہی شبیہ تھی جو میری بصارت کے ہونے کا ہمیشہ سے جواز تھی۔ میری یادداشت میرے اندر ہی اندر کہیں گونج رہی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں، وہی ماہ کامل تھی جو کسی قمری مہینے کے درمیانی دنوں کے پورے چاند کی مانند اسٹیشن کے گرد و نواح کو منور کرتے ہر چیز سے بے خبر دھیرے دھیرے سیڑھیوں پر طلوع ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار اپنی نشست سے اٹھ کر ٹرین کے مقفل دروازے کی جانب لپکا، مگر اس وقت تک ٹرین کی رفتار اتنی بڑھ چکی تھی کہ پلیٹ فارم پر کھڑے لوگ تیزی سے دور ہوتے چلے گئے، اور کچھ ہی لمحات میں ان کے چہرے کسی دھندلے سے منظر میں کہیں کھو گئے تھے۔ 3 منٹ بعد ہی کلنزربروک کا اسٹیشن آنے والا تھا۔ میں لپک کر وہیں اتر گیا اور بھاگم بھاگ ٹریک عبور کر کے مخالف سمت والے پلیٹ فارم پر آ پہنچا۔ واپسی کی ٹرین مجھے تقریباً 10 منٹ بعد ملی۔ یہ 10 منٹ میرے لیے 10 صدیاں ہی تو تھے جنہیں میں تڑپ تڑپ کر گزار آیا تھا۔ وقت کے اختصار اور طوالت کا فیصلہ ہماری اندرونی کیفیت ہی تو کرتی ہے، ورنہ گھڑی کی ایک طے شدہ رفتار سے متحرک لوہے کی بے جان سوئیوں کو کیا خبر یہ وقت ہم انسانوں پر کیسے کیسے بیت جاتا ہے۔ اس وقت گہرے سیاہ بادلوں نے آسمان کو مکمل طور پر اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جب میں واپس میکائیور اسٹیشن پر اترا تو میری نگاہیں اتنی تیزی سے ادھر ادھر گھوم گئیں کہ انہوں نے چند لمحوں میں ہی اسٹیشن پر موجود ہر چیز کو جیسے ٹٹول ٹٹول کر ہی دیکھ لیا تھا۔ اس وقت وہاں ٹرین کے انتظار میں کئی لوگ موجود تھے، مگر ان میں وہ چہرہ نہیں تھا میری نظروں کو جس کی صدیوں سے تلاش تھی۔ تو یہ میرا وہم تھا؟ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بصارت تو شبیہ سے اس طرح سے خیرہ تھی کہ دھوکہ کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنے آپ سے الجھ گیا۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس پورے چاند کو اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ چوڑی چوڑی سرخ اینٹوں پر بنی ان سیڑھیوں پر ابھرتے ہوئے دیکھا تھا جو ابھی میرے سامنے سونی پڑی تھیں۔ میری نظریں مسلسل ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ عین اسی لمحے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ کبھی کبھی ہم کسی ایک چیز میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہماری باقی تمام حصیں کچھ سمے کے لیے موقوف سی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ شاید اسی لیے بے خبری کہتے ہیں۔ وہاں موجود سبھی لوگ پلیٹ فارم پر بنے لوہے کے وسیع و عریض ٹرین کی چھت والے شیڈ کے نیچے جا پہنچے تھے، مگر میری اس ماہ کامل کی ایک جھلک دیکھنے کی صدا سے پیاسی نگاہیں تیزی سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ بارش اس قدر تیز تھی جیسے کوئی میرے سر پر بالٹیوں سے پانی انڈیل رہا ہو۔ پانی کے آبشار نے ہر چیز کو ڈھک سا لیا تھا۔ مجھے لگا کہ میرے سر کے عین اوپر برستا بادل ایک دم جیسے تھم گیا ہو۔ پھر مجھے اپنے عقب سے بارش کی رم جھم کی طرح ایک مترنم سی آواز سنائی دی۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ اپنی نازک سی مخروطی انگلیوں
میں چھتری تھامے اس وقت وہ میرے پہلو میں ہی تو کھڑی تھی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، شکریہ، آئی ایم آل گڈ۔ وہ مسکرائی۔ میں کب سے وہاں کھڑی آپ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نظر میرے بیک پیک کے سائڈ پاکٹ میں موجود چھوٹی سی چھتری پر پڑی۔ آپ تو اپنے پاس چھتری ہونے کے باوجود بھیگ رہے تھے۔ میں اسے کیا بتاتا کہ کئی مرتبہ زندگی ہمیں اس نہج پر لے آتی ہے کہ ہمیں یہ احساس ہی کب ہوتا ہے ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ ہماری سماعتیں اور بصارتیں کسی کی متلاشی اور منتظر بن کر ہمیں اپنا آپ بھی بھلانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ بارش اب تھمنے لگی تھی اور آبشار پھوار میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر اپنے چہرے سے پانی صاف کیا اور اس کی جانب غور سے دیکھا۔ سرخ اور سفید لمبوترے سے چہرے پر دو قطعی آنکھیں اور تازہ بھیگے گلابی ہونٹ۔ کوکاف کی وہ پری میرے سر پر چھتری تانے مجھے بارش سے بچاتے بچاتے خود بھی تو بھیگ گئی تھی۔ میری نگاہوں کا تسلسل محسوس کر کے وہ شرماسی گئی۔ ارے آپ نے تو مجھے بھی بھگو دیا کہ آپ کو بارش میں بھیگنا بہت ہی پسند ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بارش کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ بارش کا یا بھیگنے کا؟ پل بھر کے لیے مجھے لگا جیسے وہ اپنی بڑی بڑی سی گہری آنکھوں میں مجھے سمو ہی تو لے گئی۔ آپ جو دل چاہے سمجھ لیں۔ کتنی ہی دیر مجھے بارش رکنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ شاید میرے اندر ایک نیا بادل برسنے لگا۔ یہ احساس بھی ایک طرح کا یقین ہی تو ہوتا ہے، کبھی کسی کی موجودگی کا یقین اور کبھی کسی کی غیر موجودگی کا، یا کوئی ایسی شدید خواہش جو یقین کی حدوں کو چھو جائے۔ اچانک میں نے ایک بار پھر چاروں جانب نگاہیں دوڑائیں، جیسے ہر چیز ابھی کے ابھی کنگال کی تو ڈالوں گا۔ اس نے پھر میری نگاہوں کے تعاقب میں ادھر ادھر دیکھا۔ لگتا ہے آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا کوئی جاننے والا یہاں قریب میں ہی کہیں موجود ہے۔ اس نے چھتری لپیٹ کر نیچے کی جانب نچوڑنے کے لیے چھوڑ دی۔ تو آپ اس کے لیے اتنی بے خبری کے عالم میں بھیگ رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی شرارتی سی مسکراہٹ دیکھ کر میں باقاعدہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ بارش اب مکمل طور پر تھم چکی تھی اور اس ماہ کامل کا دور دور تک بھی کہیں نام و نشان نہ تھا۔ یہ محض میرا ذہنی فطور تھا، یا ہم کسی کو حد سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں تو وہ ہمارے لاشعور میں کہیں بس سا جاتا ہے اور ہم جاگتی آنکھوں سے بھی اس کے سپنے ہی تو دیکھنے لگتے ہیں، مگر جاگتی آنکھوں کے خواب کہاں تعبیر پاتے ہیں، بس وہم بن کر کچھ عرصہ ہماری یادداشت سے بھی محو ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے اس کے پرکشش سے سراپے پر سرتاپا ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ ایک شوق سی شرمیلی مسکراہٹ جیسے اس کے رگوں پہ میں دوڑ گئی اور پل بھر کے لیے اس کے ابھرے ابھرے رخساروں پر گہرا گلابی رنگ پھیل گیا۔ میں سوچنے لگا کہ حیا کا کوئی دیس یا حد نہیں ہوتی۔ مغربی حسن گزشتہ نصف صدی سے کم کم ہی شرماتا ہے، مگر جب شرماتا ہے تو دیکھنے والے میں غضب کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ اتنا منفرد احساس کہ اردو غزل کے استاد بھی اس کے لیے تشبیہ استعارہ ڈھونڈتے ہی رہ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ٹرین کے پہیوں کی آہنی پٹری سے رگڑنے ہمیشہ لاشعوری طور پر اس کی جانب قدم بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ کئی مرتبہ ہمیں منزلوں میں دلچسپی ہی کہاں ہوتی ہے، ہمیں تو بس راستوں اور ہم سفر سے غرض ہوتی ہے۔ منزلیں کس نے دیکھی ہیں؟ وہ تو بس خواہشیں ہی ہوتی ہیں، اور اکثر نامکمل خواہشیں۔ زندگی کو خلش اور بے چینی کے رنگ سے رنگ دینے والی۔ اس کا نام جولیا تھا، بہت ہی نرم مزاج اور رحم دل، جو اب ٹرین میں بھی ہینگر تھامے میرے پہلو میں ہی کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے انگریزی میں بات کر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک فلم میں آرٹسٹ ہے، تو آپ لوگوں کی حصے جمالیات سے کھیلتی ہیں۔ وہ کلکلا کر ہنس پڑی۔ ہم کسی کی حصے جمالیات سے کھیلتے نہیں، اسے جگاتے ہیں۔ تو آپ ذہین بھی ہیں؟ اس کی آنکھیں جگمگانے لگیں۔ ذہین کا تو معلوم نہیں، لیکن ماما کہا کرتی تھیں کہ میں حاضر جواب ہوں۔ وہ اداس سی ہو گئی۔ پھر اس نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ میری ماما اسپینش اور پاپا فرانسیسی تھے۔ آسٹریلیا میں مقیم زیادہ تر لوگوں کی طرح وہ بھی تارکین وطن تھے۔ پاپا فرانس سے اسپین سیر کے لیے گئے اور بارسلونا کے کسی سیاحتی مقام پر ان کی ملاقات ماما سے ہو گئی، جو اس وقت وہاں کسی سیاحتی ادارے میں ملازمت کر رہی تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں انہیں ایک دوسرے سے ان کے بغل محبت سی ہو گئی، جیسے اس عمر میں اکثر لڑکے اور لڑکیوں کو ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ سوچتی رہی، یا وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ انہیں محبت ہو گئی ہے۔ چند ہفتوں بعد پاپا واپس فرانس چلے گئے، مگر ان کا ماما سے رابطہ رہا۔ وہ رابطہ شاید رشتے میں بدلنا تھا،
کچھ ماہ بعد ہی انہیں بارسلونا میں ملازمت مل گئی اور وہ وہاں منتقل ہو گئے۔ ماما کی تو یہ پہلی محبت تھی، مگر پاپا کی پہلے بھی محبت کی ایک شادی ناکام ہو چکی تھی۔ پھر ماما سے ان کی محبت کے دعوے نے انہیں دوسری شادی پر اکسایا۔ جس سال وہ شادی کے بندھن میں بندھے، اسی سال کے آخر میں پاپا کی کمپنی نے انہیں آسٹریلیا بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ 1990 کی دہائی کے اوائل کی بات تھی۔ اگلے ہی سال میں بھی اس دنیا میں آ گئی۔ پھر پاپا کی محبت پر شاید ان کی خود غرضی حاوی ہو گئی اور ان کا رشتہ اختلافات کی بھیک چڑھ گیا۔ میں ابھی 3 سال کی تھی کہ وہ ماما کو طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے فرانس واپس لوٹ گئے۔ ماما آسٹریلیا میں ہی رہ گئیں اور سنگل مدر کے طور پر میری پرورش کرنے لگیں۔ میری ماں ایک باہمت خاتون تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے اسے درمیان میں نہ ٹوکا، بولنے دیا۔ 3 سال قبل سڈنی میں ایک حادثے میں وہ چل بسیں۔ تب سے میں اکیلی رہتی ہوں۔ میں نے اس کا کندھا دبا کر حوصلہ دیا۔ اس کی کہانی سنتے سنتے وقت اور فاصلے کا احساس ہی نہ ہوا اور ہم اپنے اپنے اسٹیشن سے آگے نکل آئے۔ کئی کہانیاں ختم ہونے سے پہلے ہی کچھ نئی کہانیوں کو جنم دے دیتی ہیں۔ ہماری اتفاقیہ ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ ہم نے ایک دوسرے سے سیل نمبر کا تبادلہ کر لیا۔ ہماری ٹرین لائن بھی ایک ہی تھی، اس لیے آفس سے واپسی پر زیر زمین اسٹیشن پر ملاقات ہو جاتی اور ہم ایک دوسرے کی باتوں میں مگن ہو کر کئی دفعہ جان بوجھ کر اپنے اپنے اسٹیشن سے 3-4 اسٹاپ آگے آ جاتے۔ جولیا کا رویہ اور طرز تکلم دن بدن میرے دل میں اترنے لگا۔ یہ پسند تھی، دوستی، جذباتی وابستگی یا لذت کلام، یہ تو میں فیصلہ ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی ہمارا معاملات کو سنوارنے کی بجائے پتہ نہیں کیوں مزید الجھانے کو جی چاہتا ہے۔ ایک چیز تو طے تھی کہ جولیا ایک مکمل دوست تھی۔ عورت مرد سے بہتر دوست ہوتی ہے کیونکہ اس میں غمگساری مرد سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، مگر عورت سے دوستی کب محبت میں بدل جائے، اس سہنے کا خطرہ دونوں کے سر پر ہمہ وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ ہفتے کی شام میں نے جولیا کو اس کے گھر کے سامنے سے پک کیا اور ہم صبح کو میں اس کے پسندیدہ پب میں آ بیٹھے۔ کھانے سے پہلے مشروب کے لیے اس نے شارڈونے آرڈر کیا اور میں نے ایک اچھے مسلمان کی طرح اورنج جوس کا بول دیا۔ ہم نے کونے میں ٹیبل سنبھال لی۔ ویکنڈ کی وجہ سے پب کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ کاؤنٹر کے پاس تو لوگ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ ہال کے چاروں کونوں میں نصب بڑی بڑی اسکرینز پر فٹ بال میچ چل رہا تھا۔ سبھی بے فکری سے بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ واپسی کی کسی کو بھی جلدی نہیں تھی۔ ہم بھی آج دیر تک بیٹھنے کا منصوبہ بنا کر آئے تھے۔ کچھ لوگ کثرت میں کشی کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں بھی کرنے لگے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ ایسی چیز کے استعمال کی اجازت ہی کیوں دی جاتی ہے جس کی خاص مقدار سے زیادہ خون میں موجودگی ماپنے کے لیے پولیس کو سڑکوں پر کھڑے رہنا پڑے۔ جس چیز کو پینے سے انسان اپنے حواس میں ہی نہیں رہتا، وہ مشروب کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے شہریوں کی حفاظت اور صحت پر بجٹ میں بے تحاشا پیسہ خرچ کرنے والا ملک بھی کچھ چیزوں کے بارے میں کتنی لاپرواہ اور سطحی سی سوچ رکھتا ہے۔ آئنسٹائن نے سچ ہی کہا تھا، 2 چیزوں کی حدیں لامتناہی اور بے حساب ہیں، ایک اس کائنات کی اور دوسری انسانی حماقت کی۔ کچھ دیر بعد ہم نے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ اس نے پورک سٹیک لیا اور میں نے گرلڈ فش۔ اس نے میری پلیٹ پر ایک نظر ڈالی۔ تم پورک کیوں نہیں کھاتے؟ یہ گندا جانور ہے اس لیے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سبھی جانور خدا کی مخلوق ہیں، مگر ہمارا ماننا ہے کہ اس نے کچھ جانور کھانے کے لیے ممنوع قرار دیے ہیں۔ وہ سوچنے لگی۔ میں نے پوچھا، تم انڈا کیوں نہیں کھاتی؟ وہ مسکرائی، کیونکہ میں اس سے الرجک ہوں۔ تم یہی سمجھ لو کہ میں پورک سے الرجک ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ تمہاری الرجی طبعی ہے اور میری نفسیاتی۔ وہ ہنس پڑی اور پھر سٹیک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر منہ میں رکھ لیا۔ کچھ دیر ہم خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ کھانے کے بعد گپ شپ کے دوران اس نے شارڈونے کے یکے بعد دیگرے کتنے ہی گلاس چڑھا لیے۔ میری تو کوک کے 3 سے گلاس پر بس ہو گئی۔ اس نے شراب کا آخری گھونٹ لے کر گلاس میز پر رکھا اور اپنی خمار زدہ آنکھوں سے مجھے گھورا۔ تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو پھر یہاں میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے اور ویسے بھی اس کی شادی ہو چکی ہے۔ اس نے تمہیں چھوڑا تھا یا تم نے اسے؟ کتنی دیر میں کچھ بھی کہہ نہ پایا، بس اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا اور وہ بہکی بہکی سی سوالیہ نظریں میرے چہرے پر گاڑے جواب کی منتظر رہی۔ یہ تو نہیں پتا کہ کس نے کس کو چھوڑا، مگر پہلے شادی میں نے کی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ تو بے وفائی تم نے کی تھی؟ پھر وہ اکھڑے اکھڑے سانس لیتی رہی
اور نظریں جھکائے کچھ سوچتی رہی۔ تمہیں پتا تو ہوگا کہ زیادہ تر بے وفائیاں دھوکہ ہوتی ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ زور سے ہنسی۔ کم آن، سچ کہوں ویسے تم شکل سے بے وفا نہیں لگتے، میں نے بے ساختہ کہا۔ لوگ شکل سے پہچانے جاتے تو اس دنیا میں کوئی کسی سے کبھی دھوکہ نہ کھاتا۔ اس نے میری بات نظر انداز کر دی۔ اس نے انتقاماً شادی کر لی؟ نہیں، مجبوراً۔ اوہ! اس نے ایک لمبا سا ہوکا بھرا۔ جس کے پاس مجبوری کا جواز ہو اسے بے وفا تو کہہ سکتے ہیں، دھوکے باز نہیں، یا کم از کم اپنے آپ کو مجبوری کا جواز پیش کر کے وہ اپنے ضمیر کی خلش سے بچ سکتا ہے۔ وہ اداس سی ہو گئی۔ میں نے سنا تھا پاپا کے پاس بھی مجبوریوں کی ایک لمبی فہرست تھی جسے پیش کر کے وہ میری پرورش کرنے کی اضافی ذمہ داری سے بھی مستثنیٰ قرار پائے، ورنہ سالہ سال سے جڑے رشتے توڑنے کے لیے چھوٹی موٹی مجبوریاں کہاں کارگر ہوتی ہیں۔ پھر وہ تیز تیز آنکھیں جھپکنے لگی۔ تو بیوی کو کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے انہیں نہیں چھوڑا، وہ خود چلی گئی۔ اس نے منہ اوپر کی جانب اٹھا کر ایک بھرپور کہکا لگایا۔ کافی ذہین ہو تم، رشتوں کی ناکامی کے الزام سے ہر بار اپنے آپ کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال لیتے ہو۔ وہ کچھ گنگنانے لگی۔ ماما کہا کرتی تھیں جس کی پہلی محبت یا شادی ناکام ہوئی ہو اس سے کبھی محبت یا شادی نہ کرنا، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتی تھیں کہ تمہارے سامنے وہ اس موضوع پر بات بھی کرے تو سمجھ جانا کہ وہ ایک اور شخص کو برباد کرنے کے در پر ہے۔ آج اس کے تیور دیکھ کر میں کانپ ہی تو گیا۔ وہ پہلے والی جولیا نہیں تھی جو پرسکون اور مہذب نظر آتی تھی اور میری اتنی عزت کرتی تھی کہ مجھے دیوتا ہی تو بنا کر رکھ دیتی تھی۔ اب وہ شراب کے نشے میں مکمل بہک کر سچ پر سچ اگل رہی تھی۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا، اسی لیے میں نے چپ ہو جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ منٹو نے سچ ہی تو کہا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر پب سے نکل کر ہم پارکنگ کی جانب چل دیے۔ گاڑی میں پہنچنے تک وہ کتنی بار لڑکھڑائی، اور جب جب میں اسے سہارا دینے لگتا تو وہ میرے ساتھ لپٹ سی جاتی۔ اس میخانے کے ساتھ ہمارا عجیب رشتہ تھا۔ وہ ہر بار وہاں سے ٹن ہو کر نکلتی اور میں اداس ہو کر سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارے مسلمان ہونے اور شراب نہ پینے کا مجھے ایک فائدہ ضرور ہے، وہ یہ کہ تم میرے لیے ڈرائیو بھی کرتے ہو اور مجھے بحفاظت گھر بھی پہنچا دیتے ہو اور کوئی ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔ آئی لائک اٹ۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو اس کے منہ سے شراب کی مہک کا بھبوکا سا اٹھا۔ میں بھی مسکرا دیا۔ پھر تمام راستہ وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہی۔ جب وہ ٹن ہو جاتی تو میں اس سے زیادہ بات نہ کرتا، کیونکہ کیا پتا نشے میں وہ کیا اول فول بول دے یا اس کے منہ سے کب کون سا سچ نکل جائے۔ اس کا یہ معمول تھا کہ ہفتے کی شام سورج ڈوبتے ساتھ وہ بھی نشے میں ڈوب جاتی۔ اس کے بعد وہ نہ رہتی جو وہ تھی۔ اس وقت بھی میں نے جس لڑکی کو سے گھر چھوڑا تھا وہ جولیا نہیں تھی جسے میں نے شام میں صرف دیر پہلے ہی اس جگہ سے پک کیا تھا۔ سورج، چاند اور تارے وہیں کے وہیں رہتے ہیں، کہاں طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم انسان ہیں جو اس کو دیکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں اور اپنی معذوری کو فلکی ادراک کے طلوع و غروب کا نام دے لیتے ہیں۔ مجھے گھر کے لیے ضروری سامان درکار تھا۔ آسٹریلیا میں اگر آپ مختلف قسم کی اشیاء کی خریداری ایک ہی جگہ کرنا چاہیں تو سڈنی بزنس ڈسٹرکٹ کا رخ کیا جاتا ہے۔ میں ناشتے سے فارغ ہو کر وکٹوریہ پارک اسٹیشن سے ٹرین پکڑ کر پرتھ سی بی ٹی پہنچ گیا۔ ڈائی موک بک اسٹور پر کچھ وقت گزارنے کے بعد میں ہے اسٹریٹ سے ولیم اسٹریٹ پر مڑ گیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ میک ڈونلڈ کے سامنے ایک نسوانی آواز جیسے ہی میری سماعت سے ٹکرائی تو میری وہیں کی وہیں بریک ہی تو لگ گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کچھ ساعتوں کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ میں نے اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کر تصدیق کرنا چاہی کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ حقیقت میں ایسا ہونا تو اچنبھے کی بات ہی تھی۔ میرے لیے تو خواب میں بھی ایسا ہونا ایک انہونی بات تھی۔ جو چیز وقت کی نظر ہو جائے وہ نہ صرف وقت بدل جاتی ہے بلکہ انسان کی دسترس سے بھی باہر نکل جاتی ہے۔ اب تو سہانا خواب آنا بھی ایک خواب بن کر رہ گیا تھا۔ سنا تھا پیاسا کنویں کے پاس چل کر جاتا ہے، مگر آج تو کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آ گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ مہک کامل حقیقت میں افق کی بلندیوں سے اتر کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے، یا میری آنکھوں نے ازل سے اپنی بصارت میں بسی اس کی شبیہ کو
ایک مورت کی شکل میں باہر اگل دیا ہے۔ کتنی ہی دیر میں اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھتا رہا، اپنے دل کو اس کی موجودگی کا یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا اور اپنی آنکھوں کو کسی روٹ جانے والے احساس سے خیرہ کرتا رہا۔ جب یقین راسخ ہو گیا کہ یہ وہی تصویر ہے جس کو اپنے اندر سمونے کے لیے میری ویران آنکھیں صدیوں سے تشنا تھیں، تو میرے ہونٹوں نے بے ساختہ جنبش کی۔ رباب، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ اس کے بعد میری آنکھیں بھر آئیں اور میری بھری بھری آنکھیں دیکھ کر اس ناظرین کا دل بھر آیا۔ ہماری آنکھوں میں دو دو آنسو نمودار ہوئے اور عالم وجود میں آ کر فضائی تبخیر کا حصہ بن گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم جارج ٹیرس پر ٹیلی گراف کیفے میں موجود تھے۔ 6 برس بعد آج پھر ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ فل کریم ملک کیپوچینو سے اٹھتے کوسے کوسے دھوئیں میں تحلیل کوکو کی دھیمی دھیمی سی مہک ہمیں ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ رومی کہتا ہے، محبت کرنے والے آخر کسی جگہ پر نہیں ملتے، بلکہ وہ تو ہر وقت ایک دوسرے کے اندر رہتے ہیں۔ اس سے ملنے کی خوشی کے اثرات سے اپنے آپ کو باہر لائے تو انکشافات ہی انکشافات میرے منتظر تھے۔ میری شادی کی تاریخ طے پا گئی، 15 اپریل۔ کئی بار وقت انسان کو کتنا بے بس کر دیتا ہے۔ منصور بھائی جلد از جلد میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی مہلت ختم کر دی ہے۔ میں اس صورتحال میں انہیں اپنی وجہ سے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے لیے کسی بھی عذاب کو جھیلنا اس سے زیادہ آسان تھا۔ میں چاہتی تھی وہ آسانی سے جا سکیں، دل میں یہ خلش نہ لے کر جائیں کہ وہ میرے لیے کچھ نہ کر سکے۔ پھر اس معاشرے کی ذہنیت آڑے آ گئی۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی کے لیے ان لڑکوں کے رشتے آتے ہیں جن کے عیبوں کی ایک طویل فہرست سے عورت پر لگے طلاق کے داغ کو بیلنس کیا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں سب سے معقول رشتہ پھوپھو لے کر آئیں۔ پھر رشتے دار ہونے کا ووٹ ان کے حق میں جاتا تھا۔ موازنہ کرنے کے لیے نہ تو کوئی اور آپشن موجود تھی اور نہ ہی حالات اس کی اجازت دیتے تھے۔ پھوپھو بھی اپنی ضد پر اڑ گئیں۔ آخر شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میں اپنی سانس تھامے اس کی بات سن رہا تھا، جیسے وہ میری قسمت کا فیصلہ سنانے لگی ہو۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ شادی سے 15 دن پہلے فیضان نے دوستوں کے ساتھ مل کر کسی سے لڑائی کی۔ کہتے ہیں ہر بات قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ لڑائی کے دوران گولی لگنے سے ایک لڑکا جان سے چلا گیا۔ پولیس نے ان تینوں دوستوں کو قتل کے الزام میں دھر لیا۔ شادی ملتوی ہو گئی۔ منصور بھائی نے منگنی توڑ دی۔ اگلے ہی ہفتے اللہ تعالیٰ نے منصور بھائی کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے اور سمیرا بھابھی کے لیے وہ دن کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ بڑی مشکل سے ہم نے اپنے آپ کو سمجھایا۔ سمیرا بھابھی نے MBA کر رکھا تھا۔ منصور بھائی کے بینک نے انہیں جاب دے دی۔ میں نے PhD اسکالرشپ کے لیے درخواست دے رکھی تھی۔ مجھے کرٹن یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ سمیرا بھابھی اور بچوں کو ان کے بھائی اپنے ساتھ کوئٹہ لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے بینک نے انہیں کوئٹہ کی ایک برانچ میں ٹرانسفر کر دیا اور وہ وہاں چلی گئیں۔ فیضان کو عمر قید ہو گئی۔ 6 مہینوں میں ہی پہلے پھپھو اور پھر پھوپھا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس نے ٹشو سے اپنے آنسو صاف کیے۔ فرض میں کب سے رہ رہی ہو؟ 3 سال ہو گئے۔ میرا PhD کا آخری سال ہے۔ پھر تو تمہیں ڈاکٹر رباب کہنا چاہیے۔ وہ گلگلا کر ہنس پڑی۔ اس گلے لالہ کی چنچل ہنسی کی مترنم آواز سن کر میرے دل میں ایک بار پھر امیدوں کے دیپ جلنے لگے۔ پل بھر کے لیے مجھے لگا جیسے آسمان سے گلاب کی پتیاں برس رہی ہوں۔ میری کئی برس سے پیاسی آنکھوں کو ایک بار پھر بصارت کی وجہ اور شکستہ دل کو دھڑکنے کا جواز مل گیا۔ میں نے بھی اپنی ساری کہانی اس کے روبرو کر دی۔ میں نے پروفیسر جواد کا تو ذکر کیا کیونکہ اس کے بغیر میری زندگی کی کہانی مکمل نہ ہوتی تھی، مگر جان بوجھ کر اسے گاؤں والے پروجیکٹ سے لا علم رکھا۔ رباب سے دوبارہ مل کر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کسی کی دعا لگی ہے، شاید ان میں سے کسی کی جن کے میں کام آیا تھا۔ پروفیسر جواد نے اپنے آخری خط میں اس یقین کا اعادہ کیا تھا کہ میں ایک دن اس محبت کو پا لوں گا جس کا میں متمنی ہوں۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر جب میں پٹ زیر زمین اسٹیشن پر جولیا سے ملا تو میں نے رباب سے ملاقات کی ساری انہونی سی کہانی اس کے روبرو کر دی۔ وہ میری بات غور سے سنتی رہی، پھر شفاف موتیوں جیسے 2 آنسو اس کے رخساروں پر اتر کر پل بھر میں ہی اس کے دل میں چھپی ہر بات ہی تو کہہ گئے تھے۔ اس نے اپنی نازک نازک سی مخروطی انگلیوں سے آنسوؤں کو اپنے مخملی رخساروں پر ہی مسل کر پونچھ ڈالا اور پھر مسکرا کر مجھے رباب کے اس طرح موزانہ طور پر مل جانے پر مبارکباد دی۔ نہ جانے کئی مرتبہ ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں ہمارے لہجے اور لفظوں کو جھٹلا رہی ہیں۔
ہمارے جسم کی مشین میں احساسات کی ترسیل کا سب سے مؤثر آلہ آنکھیں ہی تو ہیں۔ انسان شاید لہجے اور لفظوں کو ملانے میں اتنا کھو سا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں پل بھر میں وہ سبھی کچھ کہہ ڈالتی ہیں جسے اس کا ذہن لفظوں کی اوٹ میں کئی زمانوں تک چھپا کر رکھنے کے جتن کرنے میں مگن ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولنے کے لیے لب کھولتا، ہمارے معمول کی ٹرین چیختے چنگھاڑتے ہوئے ہمارے عین سامنے پلیٹ فارم سے بغل گیر ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ ٹرین کی جانب بڑھ گئی۔ ٹرین میں بھی الجھی الجھی اور خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ ٹال گئی۔ ضروری تو نہیں کہ ہر اداسی کی کوئی وجہ ہی ہو۔ یہ مسکراہٹ تھوڑی ہے جو بغیر کسی وجہ کے بھی محض رکھ رکھاؤ کے لیے ہی چہرے پر سجائی جا سکے۔ کیا آنسو بھی کبھی بغیر وجہ کے وارد ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت تک وقوع پذیر نہیں ہو سکتے جب تک انسان کے اندر انہیں پیدا کرنے والے وہ تمام احساسات متحرک ہو کر توڑ پھوڑ کے عمل سے نہ گزر جائیں جنہیں قدرت نے ان کا منبع قرار دیا ہے۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر اسی طرح ہی ہر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ اسی اثنا میں میرا اسٹیشن آ گیا، مگر میں اس کے ساتھ ہی آگے چلا آیا۔ جب اس کا اسٹیشن آیا تو ہم نیچے اتر آئے اور قریب ہی ایک پارک میں جا کر لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ کچھ بچے وہاں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ وہ کبھی گیند کے تعاقب میں دوڑتے ہوئے شور مچاتے جاتے اور کبھی آپس میں بحث کرنے لگتے۔ میں نے ان پر ایک نظر ڈالی۔ ذرا دیکھو تو انہیں اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں اور حرکتوں پر کتنے خوش ہیں۔ ہم بڑوں کو خوش رہنا تو بچوں سے سیکھنا چاہیے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا کیونکہ انہیں بھی زندگی کی حقیقت کا ادراک نہیں۔ انہیں احساس ہی کب ہے کہ یہ کس دنیا میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں جو بڑوں کی دنیا کا عشر اشیر بھی نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ان بچوں کو دیکھتی رہی، پھر بولی، خوشیوں کا تعلق قسمت سے ہے اور قسمت کا شاید ہاتھوں کی لکیروں سے۔ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو کھول کر دیکھا اور پھر ہنس پڑی۔ ہر کوئی حرمین منور تھوڑی ہے جس کے ہاتھ میں خوشیوں کی لکیر ہی نہ ہو۔ وہ لاکھ جتن کر لے کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ دیکھو نا، ان میں کوئی بھی لکیر ایسی نہیں جس سے خوشی ظاہر ہوتی ہو۔ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں میری آنکھوں کے سامنے پھیلا دیں۔ میں نے اس کے کومل سے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ مایوسی کی باتیں مت کرو، تم شوخ و چنچل ہی اچھی لگتی ہو۔ مجھے اس کے رد عمل کی سمجھ نہ آ سکی۔ پل بھر کے لیے میرا دل چاہا کہ اس سے پوچھوں، کون ہے وہ؟ کون ہے جو یہاں رہنے کی قیمت نہیں چکا رہا؟ ہم اس دنیا میں زندگی کا خراج ادا کرنے ہی تو آتے ہیں۔ کون کس پل صراط کو عبور کر کے یہاں تک پہنچا ہے یہ تو اسی کا دل جانتا ہے۔ اگر میں تمہیں ابھی اپنی سابقہ زندگی کا گوشوارہ پیش کر دوں تو میرے ناکردہ گناہوں کی سزاؤں کی فہرست پڑھ کر تمہیں میرے ہاتھوں کی لکیروں کے نخلستانوں میں سوائے راکھ کے ڈھیروں کے کچھ دکھائی نہ دے۔ مگر میں اس فائل کو ہمیشہ کے لیے بند کر چکا ہوں، اس لیے کسی سانے کو دوہرا کر اپنے زخم ہرے نہیں کرنا چاہتا۔ اگلے دن وہ مجھے نظر نہ آئی۔ میں فون پر رابطے کی کوشش کرتا رہا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ چوتھے دن میں اس کے گھر چلا آیا۔ وہاں بھی تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ کہاں جا سکتی ہے؟ جہاں تک مجھے معلوم تھا اس کا تو اس شہر میں کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا۔ میں اسے رباب سے ملوانا چاہتا تھا مگر وہ تو شاید اپنے آپ سے بھی روٹھ گئی تھی۔ میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، ہر اس جگہ پر گیا جہاں ہم کبھی ملے تھے۔ ٹرین اسٹیشن پر میری نظریں ہر چہرے کا تعاقب کرتی رہتیں۔ اس کے گھر جا کر کئی بار دیکھا، ہر بار وہی تالا لٹکتا نظر آیا۔ ہمسائے سے پوچھا، دو بار میں پب میں بھی دیکھ آیا مگر جولیا کا کہیں نام و نشان نہ مل سکا۔ رباب کے دوبارہ میری زندگی میں آنے کے بعد زندگی میرے لیے ایک بار پھر حیرت کدہ بن گئی۔ ہم پرت کے سحر انگیز فضا میں اکثر ملنے لگے، کبھی برس ووڈ پارک میں دریائے سوان کے کنارے پر، کبھی کنگز گارڈن کے رومانوی ٹریکس پر، کبھی سی پی ڈی میں کسی حلال ریسٹورنٹ پر اور کبھی کسی پر رونق کافی شاپ پر۔ ہم گھنٹوں اکٹھے گزارتے اور ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے رہتے، ماضی کی کہانیاں، مستقبل کے سنہرے خواب، زندگی کا مقصد اور انسان کے وجود اور احساسات کا فلسفہ۔ کچھ ہی دنوں میں ہم ایک دوسرے کی یادوں سے نکل کر ایک بار پھر ایک دوسرے کے لیے نامعلوم سا نفسیاتی سہارا بن گئے۔ ہفتے کا دن تھا، گرمی کا موسم اپنے عروج پر تھا۔ پرت میں سردی اور گرمی کے موسموں میں بادلوں کی حرکات و سکنات ایک دوسرے سے متضاد ہوتی ہیں۔ سردیوں میں بادل دن رات برسنے کے لیے مچلتے رہتے ہیں، وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ گرمیوں میں یہ مہینوں اپنی شکل نہیں دکھاتے،
ہر سال کی طرح ایک ایسا ہی خشک موسم گرما رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ موسموں کا انسان کے دل کے ساتھ بہت گہرا ربط ہوتا ہے۔ کبھی تو تیز گام کی طرح پلک جھپکتے گزر جاتے ہیں اور کبھی موسم ہجر کی طرح ٹھہر جاتے ہیں۔ کئی اشروں سے بارش نہ ہوئی تھی، بارش کیا پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرا تھا۔ بادل لگتا تھا پٹ سے روٹ کر بحر ہند میں کہیں دور نکل گیا ہے۔ میں نے غسل کیا اور کچن میں آ کر اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ ناشتے کے بعد چائے کے دوران میں سیل فون پر اخبار پڑھنے میں مصروف تھا کہ اس نازنین کا نام میرے نصیب کی طرح میرے سیل فون کی اسکرین پر جگمگانے لگا۔ کیا کر رہی ہیں؟ تمہیں یاد؟ اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کرتے؟ آج کل تو نہیں کرتا، کروں بھی کیسے؟ اس کے علاوہ مجھے آتا ہی کیا ہے؟ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام؟ مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ اسی کی شکل مجھے چاند میں نظر آئے، وہ معروف جو لبے بام بھی نہیں آتا۔ وہ کلکلا کر ہنس پڑی۔ آپ باتیں بہت ہی مزے کی کرتے ہیں، میں آپ کی انہی باتوں کو بہت مس کرتی تھی۔ میں سمجھتا رہا تم مجھے مس کرتی رہی ہو۔ اچھا، کیا تم نے خوش فہمی دور کر دی؟ خوش فہمی میں رہنا اچھی بات نہیں، کیونکہ خوش فہمیاں بالآخر مایوسی کا روپ دھار لیتی ہیں، مگر کئی خوش فہمیاں انسان سے بڑے بڑے کام بھی کروا دیتی ہیں۔ بس خوش فہمی کو یقین کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ ارادے پختہ اور جذبات سچے ہوں تو خوش فہمی اور تیقن میں مہین سا ہی فرق رہ جاتا ہے۔ اس شدید گرمی میں کہیں گھومنے تو جا نہیں سکتے، تم ایسا کرو میری طرف آ جاؤ۔ ایک اور دن تمہارے نام کرتا ہوں۔ تم بھی کیا یاد کرو گی کہ کس شہد دل سے پالا پڑا ہے۔ میرے ہاتھ کا لذیذ کھانا کھانے کی سعادت بھی حاصل ہوگی اور میری معنی خیز باتوں سے بھی مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ پرت کے دہکتے سورج کی تپتی دھوپ میں اور کیا چاہیے تمہیں؟ وہ تھوڑی دیر سوچتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں 11 بجے تک۔ اگر آپ اس کو اپنی ریسیپی میں مداخلت نہ سمجھیں تو لنچ بنانے میں ہاتھ تو بٹا سکتی ہوں نا؟ میں بھی ہنس دیا۔ ہاتھ بٹانے کی اجازت ہے، مگر یہ بتا دو کہ کھانے میں کیا پسند کرو گی؟ چکن، مٹن یا پھر ایک چولستانی ہرنی کے لیے کسی چولستانی ہرنی کا ہی شکار کرنا پڑے گا۔ وہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چولستانی ہرنی کہاں ملے گی آپ کو یہاں؟ یہ ویسٹرن آسٹریلیا ہے، یہاں تو بس کینگرو کا گوشت مل سکتا ہے۔ ویسے جو آپ کا دل چاہے وہی بنا لیں، مگر کوکنگ میں کروں گی۔ میں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا بابا، تم کر لینا، میں مدد کرا دوں گا، بولی۔ میرا خیال ہے دال چاول ٹھیک رہیں گے، جانور تلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ انسان کتنا سنگ دل ہے، محض اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی جانور کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ایک آدھ مرغے بیچارے کی جان تو صرف اس لیے لے لیتا ہے کہ کہیں اسے سبزی ہی نہ کھانا پڑ جائے۔ خوشی کے موقعوں پر دعوتیں اڑانے کے لیے تو جانوروں کا قتل عام کرتا ہے۔ میں نے اس کی بات کی تائید کی۔ آپ جانوروں کی بات کر رہی ہیں؟ اس دنیا میں وارد ہونے کے بعد کسی جانور کو نشانہ بنانے سے پہلے انسان نے اپنے جیسے ایک انسان ہی کی جان لی تھی۔ وقت کی وہ ہمیشہ سے ہی پابند تھی۔ عین 11 بجے میری ڈور بیل بجنے لگی۔ وہ ڈارک بلو جینز اور وائٹ شرٹ میں کسی چمیلی کی طرح کھلی کھلی اور اجلی اجلی سی لگ رہی تھی۔ ہم نے اکٹھے کھانا بنایا۔ کھانے کے بعد ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ شام کے وقت ہم ٹیرس میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس نے میرے چہرے کی جانب غور سے دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ انسان کب مکمل ہوتا ہے؟ میں نے اس کی سرمگی آنکھوں میں جھانکا۔ انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ جس نے اپنی خواہشات لامحدود کر لیں اور جن میں سے بیشتر کی تکمیل ہی ناممکن ہو تو وہ مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ مکمل ہونا تو ایک احساس ہے جو دولت کما کے ملتا ہے، نہ طاقت حاصل کر کے، اپنی من چاہی چیزوں تک دسترس پا کر، نہ چاہے جانے کے احساس سے اور نہ ہی محبوب کے وصل سے۔ اگر دنیاوی ترقی اور آسائشیں انسان کے لیے خوشیوں اور سکون کا باعث ہوتی تو کچھ لوگوں کے آنسو سمندر کے پانی سے بھی زیادہ نمکین ہوتے، اور کچھ کے آنسو کی مٹھاس سننے کی طاق میں شہد کی مکھیاں ان کی راہوں میں بھٹکتی رہتی۔ اس دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام ارب پتی عمر خضر پاتے، خوشیاں ان کے گھروں کے سامنے قطاروں میں لگ کر دریچے کھلنے کا انتظار کیا کرتی، بیماری چمٹنے سے پہلے ان سے اجازت لیتی، بڑھاپا اترنے سے پہلے ان کی مرضی پوچھتا۔ مگر یہ دنیا سب کے لیے ایک جیسی ہی تو ہوتی ہے۔
دولت اور طاقت کی بنیاد پر چند عارضی سی آسائشیں حاصل کر لینے سے زندگی سے وابستہ اصلی تلخی شیرنی میں کہاں بدل سکتی ہے؟ بادل کون سا کچھ لوگوں پر عطر برسانے آتے ہیں، گلاب کون سا ہر صبح فضا کو ان کے مزاج کے حساب سے خوشبوؤں سے مہکانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، اور کوسے خزاں افق پر ان کے من پسند رنگوں کا روپ دھارنے کے جتن کرتی نظر آتی ہے۔ نہ ہوائیں سحر و شام ان سے اپنے رخ کا تعین کرواتی ہیں اور نہ ہی گھڑیاں ان کی مرضی کی رفتار سے بیتنے لگتی ہیں، جب حقیقت میں ایسا کچھ بھی ممکن ہی نہیں اور طے ہے کہ خدا نے سبھی کے لیے ایک سے ہی مظاہر تخلیق کیے ہیں، تو ہمارے دائیں بائیں اور اندر باہر تمام کی تمام تفریق ہم انسانوں کی اپنی ہی تو پھیلائی ہوئی ہے۔ جب بیرونی عوامل پر انسان کا اختیار ایک خاص حد سے زیادہ نہیں، تو پھر یہ بات تو سچ ہے کہ ہر احساس کی تکمیل انسان کے اندر سے ہوتی ہے۔ رومی کہتا ہے، جب تم محبت کو دل سے تلاش کرو گے تو تمہیں اس کی باز گشت پوری کائنات میں سنائی دے گی۔ وہ کچھ دیر میری جانب غور سے دیکھتی رہی۔ جب انسان ہی مکمل نہیں ہو سکتا تو اسے سکون کہاں سے ملے گا؟ میں ہنس دیا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل سمجھنے لگے تو ابدی سکون پا لے گا؟ سکون اسے ہی مل سکتا ہے جو پرسکون ہونا چاہتا ہے۔ جب تک انسان زندگی کے مقصد کو نہ پہچان سکا وہ سکون نہیں پا سکے گا۔ زندگی ایک گہرا راز ہے اور ہمیشہ ایک راز ہی رہے گا جس کو انسان کبھی بھی پا نہیں سکے گا۔ جو سمجھ میں آ گیا وہ راز ہی کہاں رہا۔ ہاں، رازوں کو جاننے اور پا لینے کی ریاضت فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کو سمجھنے کی جستجو زندگی۔ اس دنیا کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا فریب ہی فریب ہے، مگر انسان کے من کی آنکھ کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ جب وہ دنیا کو اپنے من کی آنکھ سے دیکھنے لگے تو ولایت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنی خود غرض ذات کے حصار سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ سکون انسانوں کے کام آ کر، ان کی دلجوئی کر کے اور دکھ بانٹ کر ملتا ہے۔ انسانوں کے کام آنا خدا کی عبادت کا ایک حصہ ہی تو ہے۔ اسی لیے کسی انسان سے محبت کر کے حتمی سکون نہیں مل سکتا۔ یہ تو محض ایک نفسیاتی تسلی ہے۔ جو چیز خود فنا کے راستے پر گامزن ہے اسے پا کر بھی فنا کے سفر میں شمولیت کے سوا کیا مل سکتا ہے؟ جس سفر میں منزل کا حصول ممکن ہی نہ ہو اس میں راستوں میں بھٹکنے کے سوا کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اسی لیے محبت کی تکمیل عبادت سے ہوتی ہے۔ پروفیسر جواد کہا کرتے تھے کہ عبادت محبت ہی کی ایک شکل ہے جو صرف خدا کے لیے مخصوص ہے۔ انسانوں کے لیے اس محبت کا عکس عقیدت ہے۔ مال و در سے پیار بت پرستی اور احساسات کا پرچار محبت پرستی ہے۔ انسان اگر اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر لے کہ قدرت کے میزان میں انسانی احساسات کا پلڑا مال و دولت کے پلڑے سے ہمیشہ بھاری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بت پرستی ترک کر کے اپنی زندگی میں محبت پرستی کی شمع روشن کر لی ہے۔ عبادت سے مراد خدا کے سامنے زمین پر محض سر رکھنا ہی تو نہیں، اس کی موجودگی کو اپنے اندر ارد گرد اور ہر سو محسوس کرتے ہوئے عملی طور پر اس کا ہر حکم بجا لانا ہے۔ ٹھیک 15ویں دن جولیا کا میسج آیا، کل شام کی فلائٹ سے میں ہمیشہ کے لیے اسپین جا رہی ہوں۔ میں نے تڑپ کر فون کیا۔ جیسے ہی اس نے فون وصول کیا میں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ کہاں تھی تم اتنے دنوں سے؟ کیوں بتاؤں آپ کو؟ اس کی آواز میں وہی نامعلوم سا درد تھا جو میں نے پچھلی ملاقات میں محسوس کیا تھا۔ میں تمہارا دوست ہوں جولیا۔ ہاں دوست کو ضرور بتاؤں گی۔ میں کسی کام کے سلسلے میں سڈنی گئی تھی۔ فون کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ وہ ہرمین کا فون تھا، اس لیے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ جب دوست بن کر کرو گے تو ضرور جواب دیا کروں گی۔ وہ ان چند لفظوں میں سب کچھ ہی تو کہہ گئی تھی۔ کل ایئرپورٹ پر ملتے ہیں۔ اس نے فلائٹ کا وقت اور تفصیل بتا کر کال منقطع کر دی۔ اگلے دن شام سے ذرا پہلے میں اور رباب ایئرپورٹ کے راستے پر تھے۔ جیسے جیسے ہم ایئرپورٹ کی جانب بڑھ رہے تھے وقفے وقفے سے جہازوں کے ٹیک آف کرنے کی گڑگڑاہٹ میرے ذہن میں جدائی کی ایک مانوس سی گھنٹی کی مانند گونجنے لگی تھی۔ میری زندگی میں تو اس طرح کی جدائیوں کی ایک کڑی پر مشتمل تھی جسے رباب سے اس ملاپ نے شادمانی سے رنگ سا دیا تھا۔ جولیا ڈپارچر لاؤنج سے باہر ہی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ قدرے نارمل لگ رہی تھی۔ وہ ہم دونوں کو ہی بڑی گرم جوشی سے ملی۔ کچھ دیر ہم وہیں کھڑے باتیں کرتے رہے، پھر بیرونی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے بتایا کہ
ایک طویل عرصے سے اس کی ماں کی طرف سے ملنے والی وراثتی جائیداد کا تنازع چل رہا تھا۔ حال ہی میں بارسلونا کی ایک عدالت نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا ہے، جس کے نتیجے میں اچھی خاصی مالیت کی جائیداد اس کے حصے میں آئی ہے۔ وہ اپنے ماموں کے پاس اسپین واپس جا رہی ہے اور باقی ماندہ زندگی وہیں اپنے ننیال کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ اس نے محسوس کیا ہے کہ یہ اس ہجرت کے لیے مناسب وقت ہے۔ میں ایک فون کال سننے کے لیے ان سے ذرا پرے آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ رباب سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے میں مگن تھی۔ میں فون پر بات کر کے واپس لوٹا تو وہ سامان سے لدی ٹرالی کھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی، یعنی وہ گھڑی آن پہنچی جو اس دنیا میں فلائٹس اور ایئرپورٹس کے وجود کا جواز ہے۔ میں نے اس سے پاکستان آنے کا وعدہ لے لیا۔ وہ ہنس پڑی۔ پہلے تم دونوں اسپین کی سیر کے لیے آنا، پھر میں پاکستان ضرور آؤں گی۔ وہ ہمیں باری باری گلے ملی اور ٹرالی دھکیل کر آگے بڑھ گئی۔ ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ سامان وہیں چھوڑ کر وہ دوڑ کر آئی اور میرے گلے سے لگ گئی۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے جھرنے لگے۔ وہ دیر تک مجھ سے لپٹ کر باتیں کرتی رہی۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی، تم ایک شاندار دوست ہو۔ میں نے بھی اسے حوصلہ دیا۔ وہ مجھ سے اتنی زور سے لپٹی کہ میں رباب کے سامنے شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ آنسو پوچھتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی اور رباب پر سر تاپا ایک پرستش سی نگاہ ڈالی اور میری جانب دیکھ کر دھیرے سے مسکرائی۔ خوش قسمت ہو تم۔ پھر وہ ایئرپورٹ کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دن تسبیح کے دانوں کی مانند گرنے لگے اور سال گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ نومبر تیزی سے سال کے اختتام کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی ڈگری ختم ہونے سے 3 مہینے پہلے میں نے موسم بہار کے آخری دنوں میں اسے پرپوز کر دیا۔ ہم نے پاکستان واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پی ایچ ڈی ختم ہوئی تو میں نے ایک بار پھر پاکستان ٹرانسفر کروا لیا۔ اگلے سال فروری کے مہینے میں ہم منیب بھائی کے گھر کراچی آ گئے اور شادی کر لی۔ 2 ہفتے کراچی میں قیام کے بعد ہم لاہور منتقل ہو گئے۔ میں آفس جانے لگا اور رباب نے پنجاب یونیورسٹی میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک بار پھر سے پڑھانا شروع کر دیا۔ میں خدمت خلق سے متعلق کوئی کام کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں میری ہمیشہ سے خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کا ساتھ۔ میں دوسروں کے کام آ کر ان کا دکھ بانٹ کر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اگلے ویکنڈ پر گاؤں چلتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا پرانا گھر بھی دکھاؤں گا اور وہاں کسی چیریٹی پروجیکٹ کی منصوبہ بندی بھی کریں گے۔ گاؤں میں اسکول، ہاسپٹل اور ڈسپنسری وغیرہ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ میں نے رباب کو جواد نذیر میموریل فاؤنڈیشن اور گاؤں والے پروجیکٹ کے بارے میں کوئی بھنک نہ پڑنے دی۔ فجر کی نماز کے بعد ہم لاہور سے روانہ ہوئے۔ ظہر سے ذرا پہلے گاؤں پہنچ گئے۔ قیصر، جنید، عمران، نوشابہ، فائزہ اور بہت سے لوگ اس کے استقبال کے لیے پوری تیاری کے ساتھ موجود تھے۔ ووکیشنل سینٹر سے منسلک بہت سی بچیاں خود ہی جمع ہو گئی تھیں۔ میں نے گاڑی آفس کے سامنے روک دی۔ جیسے ہی ہم گاڑی سے اترے، گلاب کی سرخ پتیوں کی بارش میں اس گل رخ کا گلابی سا چہرہ دمک اٹھا۔ گلاب کی پتیوں کے قالین پر چلتے ہوئے ہم اندر آئے۔ حیران تو وہ تھی ہی، مگر یہ منظر دیکھ کر اس کی خوشی کی بھی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ رباب، تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ 3 سال جاب سے چھٹی لے کر میں کیا کرتا رہا ہوں؟ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ سب کچھ کرتا رہا ہوں۔ میں نے جواد نذیر فاؤنڈیشن کے سائن بورڈ کی جانب اشارہ کیا۔ موتیوں جیسے 2 نیلگوں آنسو اس نازنین کے گلابی رخساروں پر رقص کرنے لگے۔ ہم آفس میں آ کر بیٹھ گئے۔ تختی پر میرا نام اسی طرح موجود تھا مگر وہ آفس اب عمران کے استعمال میں تھا۔ میری غیر موجودگی میں وہی سارا انتظام سنبھالتا تھا۔ چیزیں اسی ترتیب سے پڑی تھیں جیسے 2 برس پہلے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے چاروں جانب ایک نظر دوڑائی۔ 5 سال پہلے میں نے جو پودا لگایا تھا اب ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ اس کے سائے میں بیٹھنے والوں کے چہرے بھی خوشی اور امید کی ٹھنڈک سے شاداب نظر آ رہے تھے۔ گاؤں کے بہت سے بزرگوں، چاچا بشیر، چاچا حاکم، ماسی زلیخا اور ماسی شمسہ نے رباب کے سر پر ہاتھ رکھنے کو اپنا فرض اور حق سمجھا۔ اماں رحمتیں نے اپنے پٹے پرانے سے دوپٹے سے اپنا ہاتھ دونوں جانب سے صاف کر کے رباب کے سر پر رکھا تو اس کی جھریوں میں دھسی ہوئی آنکھوں میں نمودار ہونے والی تشکرانہ چمک میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہ تھی۔ چائے سے فارغ ہو کر ہم گیٹ پر آئے تو اکرم پینٹر اپنا رنگ کا ڈبہ اور برش لے کر ہمارا منتظر تھا۔ ڈائریکٹر آفس کے دروازے کے ساتھ دیوار پر آویزاں تختی پر میرے نام کو مٹا کر
اس نے اپنی خوشخطی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر رباب ہرمین لکھ ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی پرجوش تالیوں کی باز گشت میں وہ دو سرمگی آنکھیں تاروں کی مانند جگمگانے لگیں۔ گھر آ کر ہم نے کچھ دیر آرام کیا اور شام سے ذرا پہلے چھت پر آ گئے۔ آہستہ آہستہ ڈوبتا سورج دنیا کو ایک بار پھر عارضی اندھیروں کے حوالے کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ دور مغربی افق پر سورج کے غروب ہونے کا نظارہ کرتے ہوئے رباب نے ہولے سے اپنا سر میرے کندھے پر ٹکا دیا۔ سرسوں کے جوبن کی پیلی پیلی چادر گاؤں کے چاروں طرف جا بجا بچھی ہوئی تھی۔ سورج کی آخری کرنوں کی ملگجی سی روشنی میں جس کی پیلاہٹ نے گاؤں کو اپنے زرد حصار میں لے رکھا تھا، شیشم کے درختوں کے گھنے جھنڈوں میں پناہ لیتے دن بھر کے تھکے ہارے پرندے رات کے پراسرار سکوت کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ اس سے ذرا پیچھے سفیدے کے سر و قامت درختوں کی اوٹ میں افق پر اس شام کے ڈھلتے سورج کی شفق اگلے دن نئی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ طلوع ہونے والی ایک اجلی اجلی سی روشن صبح کا پیغام دے رہی تھی۔ ختم شد۔ So this was the end of novel محبت پرست۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔